کہ جو ہمارا موڈ ہے جس میں بے چینی بھی ہے، ڈپریشن بھی ہے، شیم بھی ہے اور تکلیف دہ اور بہت سے جذبات ہیں، جی اس موڈ کے اوپر ہمارا جو سرتاج ذہن ہے، جو ماسٹر مائنڈ ہے، اس کو قابو پانا چاہیے. اور ہمارا مائنڈ اس پہ تبھی قابو پا سکتا ہے جب ہم باقاعدہ اس بارے میں جانتے ہوں کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں. کاؤنسلنگ ایکچولی میں وہ گائیڈ لائن ہے جو بیسٹ پریکٹسز کی طرف دھیان دلاتی ہیں. اب اس کیس میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لائف سچویشنز کو تو ریورس نہیں کر سکتے، یعنی جیسے ایج ہے، جیسے انہوں نے اپنے ایک دوست کو لوز کیا، غلام رسول صاحب. ہاں جی، اور ان کی یعنی وائف کے ساتھ جو ایک ایکسپیرینس ہوا سیریس کرونک النس کا. اب یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے ان کی اس پرابلم کو میں ایڈ ہی کیا. تو کاؤنسلنگ سے وہ یہ گائیڈنس لے سکتے ہیں کہ بجائے ان چیزوں پر غور کر کے دکھی ہونے کے، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جیسے ان کے رویے ہو سکتے ہیں، جس سے ان کی سوچ میں تبدیلی ہو سکتی ہے، ان کی طرف دھیان کاؤنسلنگ کے ذریعے لایا جائے. فوبیا لفظی یہ مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی حقیقی خطرہ نہیں تھا، لیکن آپ کے ذہن نے اس کو خطرہ مان لیا. ٹھیک. اب اس خطرے کی وجہ سے جو انگزائٹی ہے، یہ پینک اٹیک سے ذرا تھوڑی مختلف سچویشن ہے. پینک اٹیک جو ہوتا ہے نا، آپ اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے. زیادہ تر پینک اٹیکس تو جو لوگوں کو ہوتے ہیں، وہ سوتے میں ایک دم نیند کھلتی ہے تو پینک اٹیک ہو رہا ہوتا ہے. السلام علیکم، میرا نام سلمان احمد آوان ہے. آپ اس وقت ولنگ ویز لائیو دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر. آپ کی اسکرینس پر براہ راست اس وقت جو پروگرام ہے اس کا نام ہے یو آسک فار اٹ. آپ کے پروگرام جو ہے وہ ڈیلی دیکھتے ہیں اسلام آباد سے، لاہور سے، کراچی سے. ہفتے کے 7 روز جو ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں، یعنی کوئی دن ناغہ نہیں ہے، کسی دن چھٹی نہیں ہے. یہ پروگرام جو ہے وہ آپ مختلف موضوعات کے اوپر دیکھتے ہیں. اس میں نشے کی بیماری ڈسکس ہوتی ہے، مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز ڈسکس ہوتے ہیں، سوشل مسائل ڈسکس ہوتے ہیں، آپ کے خطوط آتے ہیں، آپ کے میسیجز آتے ہیں، آپ کے سوالات آتے ہیں، وہ ڈسکس ہوتے ہیں. آج چونکہ ہفتے کا روز ہے، 10 مئی آج کی تاریخ ہے، تو آج کا پروگرام جو ہے وہ اس حوالے سے اسپیشل ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صداقت علی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. آپ بانی ہیں، ولنگ ویز کے سی ای او ہیں. کوئی 50 سال سے زائد کا عرصہ آپ کو پاکستان میں سائیکائٹری کی، ایڈکشن سائیکائٹری کی فیلڈ میں ہوا، اس کے پاکستان میں پائنیئر ہیں. آپ کی بہت ساری کتابیں ہیں، بہت ساری اگر نمبرز کی بات کی جائے تو کوئی 10,500 سے زائد ویڈیوز آپ کی سوشل میڈیا پر موجود ہیں، جن سے لوگ استفادہ کرتے ہیں. لوگ ان سے اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر فیڈ بیک بھی دیتے ہیں کہ کس طرح سے، جیسے کہ آج کا یہ شو ہے تو اس کے بعد بھی ہمیں بہت سارا فیڈ بیک آئے گا کہ اس شو سے ہم نے یہ سیکھا. اور یہ سلسلہ ڈیلی کی بنیاد پہ جاری رہتا ہے. ڈاکٹر صداقت علی، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا بہت شکریہ. مس شمائلہ بطول ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں. آپ ڈائریکٹر ہیں ولنگ ویز لاہور کے لیے، کلینکل سائیکولوجسٹ ہیں. خود 10 سال سے زائد کا عرصہ آپ کو ہوا ولنگ ویز کے ساتھ وابستہ ہوئے. مس شمائلہ، آپ کا بہت شکریہ. آج کا جیسے کہ ہمارا پروگرام ہے تو ہمیں بہت سارے خطوط بھائی آتے ہیں. اپنا تعارف بھی تو کرائے نا. میرا تعارف سر آغاز ہی میرے تعارف نال ہوتا ہے. میرا تعارف سلمان احمد اوان کوئی، مجھے ایک سوا سال ہوا ولنگ ویز کے ساتھ، لیکن ویسے سائیکولوجی کی فیلڈ سے میرا تعلق ہے اور ڈاکٹر صاحب کا میں شاگرد خاص. اے تعارف وچ وڈی گل ہے. تو آج جیسے ہمارے پاس جو خطوط آئے تو ہم ایمبیزلمنٹ کے اوپر کبھی بات کرتے ہیں، کبھی ایڈکشن کی بیماری کے اوپر. ہمیں خطوط کا سلسلہ چلتا رہتا ہے اور ایک کے بعد ایک کوئی نہ کوئی خط کسی نہ کسی شہر سے، کسی نہ کسی فیملی کی طرف سے آتا ہے اور ہم پھر اس کو کمپائل کرتے ہیں جو کچھ سملرز ہوتے ہیں. آج کی جو ہمارے پاس کلیکشن ہے خطوط کی، اس میں کچھ چیزیں کامن آپ کو دیکھنے کو ملے گی کہ اس میں مینٹل ہیلتھ کے مسائل، انگزائٹی، ڈپریشن، یہ چیزیں کامن ہیں. تو پہلا خط اس کی طرف اگر ہم جائیں تو پہلا خط ہمیں نصرت بی بی کی طرف سے ریسیو ہوا. وہ میں پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم بات سٹارٹ کرتے ہیں.
نصرت بی بی لکھتی ہیں کہ السلام علیکم، میں نصرت بی بی ہوں، منظور نظر کی شریک حیات۔ ہم دونوں کی شادی کو تقریباً 50 برس ہو چکے ہیں۔ زندگی کی بہت ساری بہاریں اور خزائیں ساتھ دیکھی ہیں، لیکن جو موسم پچھلے 1.5-2 سال سے چھایا ہے وہ نہ بہار ہے نہ خزاں۔ یہ جیسے ایک دھند ہے جس میں میرا شوہر روز بروز گم ہوتا جا رہا ہے۔ دراصل مجھے 2 سال پہلے بریسٹ کینسر ہو گیا تھا، جو علاج سے بالکل ٹھیک ہو گیا، لیکن منظور نظر کے دل میں مجھے کھو دینے کا خوف بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر صاحب، منظور نظر اب وہ شخص نہیں رہے جو کبھی زندگی سے بھرپور تھے۔ 1 سال پہلے ان کے دوست غلام رسول فوت ہو گئے تو بالکل دل چھوڑ بیٹھے ہیں۔ نہ دوستوں سے ملتے ہیں، نہ پوتوں نواسوں کی سائیکلیں ٹھیک کرتے ہیں، نہ باتوں میں مزہ ہوتا ہے، صرف خاموشی ہے، تھکن ہے اور اکثر اوقات دل توڑ دینے والی باتیں۔ مجھے بڑھاپے سے نفرت ہے، میں بوجھ بن چکا ہوں، اب کسی کو میری ضرورت نہیں۔ ہم نے زندگی میں بہت سے چیلنجز کا سامنا مل کر کیا، لیکن منظور صاحب کے اندر جو اداسی کا سیلاب آیا ہے وہ سب کچھ بہا لے جا رہا ہے۔ میں کبھی سوچتی ہوں کہ کیا میں ان کا ہاتھ تھامے رکھنے کے قابل ہوں؟ کیا ان کی خاموشی میں میری آواز کوئی اثر رکھتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمیں سمجھنے میں مدد دیں، منظور کو، مجھے اور شاید ان سب کو جو اپنے ہی عزیزوں کو آہستہ آہستہ زندگی سے دور ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ خیر اندیش نصرت بی بی۔ اچھا، پہلے میں اس پہ تھوڑا کہنا چاہوں گی کہ اس خط کی توسط سے نا جی ہمیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ، آپ سمجھ لیں کہ پوائنٹ کی طرف اشارہ کرنے کا موقع ملے گا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ اب ایج کے اس حصے میں ہیں وہ جہاں پر ان کو کوئی بھی چیز اٹریکٹیو نہیں لگتی۔ جی تو ہمارے ہاں نارملی جیسے ایج میں ہم زیادہ آگے بڑھتے ہیں تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، یعنی آپ اپنے آپ کو ریلیٹ ایسے کرتے ہیں کہ جیسے انرجی سے۔ جی سو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری انرجی ایج کے حساب سے نیچے جانی ہوتی ہے، بٹ ایسا کوئی کانسیپٹ ہے نہیں ہے کہ ہم اپنی ایج کو ایکسیپٹ کرنے کی طرف آئیں اور اس انرجی کے ڈکلائن کو ایکسیپٹ کرنے کی طرف آئیں۔ جی اگر دیکھا جائے تو ہر ایج کا اپنا ایک بہت ہی کرشمہ ہوتا ہے۔ کرزمہ ہوتا ہے، اپنی ایک انجوائمنٹ ہوتی ہے، اپنے کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں۔ سو ینگ ایج میں انرجی پیک پہ ہوتی ہے بٹ جی وزڈم نہیں ہوتی، تجربات نہیں ہوتے۔ جیسے جیسے آپ ایج میں آگے بڑھتے ہیں تو آپ کے پاس وزڈم تو آتی ہے لیکن انرجی ویسے نہیں رہتی۔ بٹ چونکہ ہم کبھی جیسے جن کے خط سے بھی یہ لگا کہ ہی از ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ دا ایج ان فیکٹ، کیونکہ اس کی وہ کہتے ہیں کہ جی پوتے پوتیاں اور یہ ساری چیزوں کو وہ کہتے ہیں میں بوجھ بڑھاپے سے بن گیا ہوں، نفرت ہے، بڑھاپے بوجھ سے بن چکا نفرت ہوں۔ ہے، ایوری تھنگ۔ تو وہ کہیں نہ کہیں پر ایج کو جب آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ ڈپریشن کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ بہت دلچسپ معاملہ ہے۔ انسانوں کی زندگی میں کوئی نہ کوئی دن آتا ہے کہ جب ان کو کرائسس کا سامنا ہوتا ہے، بہت بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ کبھی وہ دن ہوتا ہے جب کسی جسمانی بیماری کا سامنا ہوتا ہے، یا ہمارے پارٹنر کو یا اہل خانہ میں سے کسی کو بیماری کا سامنا ہوتا ہے، جیسے ان کی زوجہ محترمہ کو بریسٹ کینسر ہوا، دوست دنیا سے ایک چلے گئے غلام رسول، تو اس سے صدمہ ہوا۔ کئی دفعہ لوگوں کو جاب سے فائر کر دیا جاتا ہے تو اس کا بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ کئی دفعہ طلاق کا سامنا ہوتا ہے، کئی دفعہ کسی ایڈکشن کا، مالی نقصان کا، یا کسی چوری ڈکیتی کا سامنا ہوتا ہے۔ تو یہ بڑے کرائسس کے معاملے ہوتے ہیں، زندگی کے کچھ دن جو ہمارے لیے ایک آزمائش بن کر آتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ بہت لکی ہو اور اس کو ان چیزوں میں سے کسی چیز کا بھی سامنا ہو تو عمر تو اس کی بڑھ کے بڑھاپے کی طرف جائے گی اور اس سے وہ نہیں بچ سکتا۔ یعنی باقی سب چیزوں سے لوگ بچ سکتے ہیں، بڑھاپے سے نہیں بچ سکتے۔ بڑھاپے میں جانا ایک خوش نصیبی والی بات ہے کہ یہ صرف خوش نصیب ہے۔ جیسے ان کی عمر کوئی 73 سال تو ان کی بیگم صاحبہ کی عمر ہے، اور ظاہر ہے 2-3 سال ہو سکتا ہے بڑے ہوں۔ 70+ ہوں گے۔ میں نے خط جو پورا اصل میں آیا تھا وہ بھی پڑھا، جی آپ نے اسے ذرا مختصر کر کے بتایا۔ یہ لاہور ایئرپورٹ پر جنرل مینیجر کے عہدے پہ کافی عرصہ تک تعینات رہے، اور بہت ہی مرنج قسم کے انسان تھے، ہنسنے کھیلنے والے، اور اپنے خاندان میں بہت زیادہ پاپولر۔
اور اپنے کام کی جگہ پہ بھی لوگ ان کے ساتھ بڑا ہنستے کھیلتے تھے، لیکن ریٹائرمنٹ کی ایج کے بعد وہ گھر پہ بیٹھ گئے۔ اور آج کل ایک اور بات بھی ہے کہ جو بڑھاپا ہے اس کو پہلے سمجھا جاتا تھا کہ 60-65 کی عمر میں ہے، اب بڑھاپا جو ہے ایکچولی 75-80 سال کی عمر میں آتا ہے، جی جس کا مطلب ہے کہ عمریں لمبی ہو رہی ہیں۔ اور اس میں ایک مشکلات کا سامنا اس لحاظ سے بھی ہوتا ہے کہ آپ کی مصروفیت کوئی کم ہو جاتی ہے، حالانکہ ایک سیکنڈ کیریئر کی طرف جانا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کی افادیت برقرار رہے۔ سیلف برتھ کا تعلق اس چیز سے ہے کہ آپ کچھ کرتے ہیں کہ نہیں۔ تو عموماً ریٹائر ہو کے لوگ پھر بچوں کے ساتھ کھیل لیتے ہیں، سائیکلیں مرمت کر لیا، کموڈ کا پانی صحیح نہیں چل رہا تو وہ ٹھیک کر دیا، تو اس طرح کے کام کرتے ہیں جس سے بس گزارا مزارا ہی ہوتا ہے۔ لیکن ان فیکٹ جب بڑی عمر کو پہنچتے ہیں اور انرجی کچھ کم ہو جاتی ہے تو پھر بھی آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ کسی زمانے میں ٹریولنگ کی سہولتیں نہیں تھیں، اس لیے بوڑھے لوگ تو ٹریول کرتے ہی نہیں تھے۔ آج بوڑھے لوگ بھی ٹریول کرتے ہیں، ہوائی جہاز ہے۔ جی اسی طرح کسی زمانے میں دور سے بات نہیں کی جا سکتی تھی تو بڑھاپے میں لوگ تنہائی کا شکار ہو جاتے تھے، پھر لینڈ نمبر آیا، اب اسمارٹ فون آ گیا تو آپ ہر وقت کنیکٹڈ رہ سکتے ہیں، ویڈیو کال کر سکتے ہیں۔ جی اس کے علاوہ بہت سارے ایسے گیجٹس آ گئے ہیں جیسے موسم کو کنٹرول کرنا، جو کہ پہلے نہیں تھا۔ جی تو بہت سے علاقوں میں سردیوں سے لوگ جان سے چلے جاتے تھے، سردیوں کی وجہ سے یا پھر گرمیوں کی وجہ سے، تو اب ان چیزوں سے بھی بچاؤ آپ کر سکتے ہیں۔ جی یعنی اب آپ پہلے کی نسبت 21ویں صدی میں زیادہ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، صرف اگر آپ ایسا سوچیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور آپ جو رشتے ناطے قائم رکھ سکتے ہیں، آپ اپنی افادیت برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ ایک بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ جی آئنسٹائن کو یہ سہولت حاصل نہیں تھی، نیوٹن کو بھی جہازوں میں اڑنے کا موقع نہیں ملا، ابراہیم لنکن کو، چرچل کو، ان لوگوں کو جہازوں میں کوئی اڑنے کا موقع نہیں ملا، موسموں کو کنٹرول کرنے کا موقع نہیں ملا۔ جی اسی طرح سگمنڈ فرائڈ جو کہ بہت بڑے ماہر نفسیات تھے، تو ان کی زندگی بھی سہولتوں کے بغیر ہی تھی۔ جی جتنے مغل بادشاہ تھے سہولتوں کے بغیر وہ بھی 40-50 گز کپڑے پہنے رکھتے تھے۔ تو آج کے زمانے میں میں یہ کہوں گا منظور نظر کو، اور ان کا نام کتنا پیارا ہے، اور یہ اپنی بیگم صاحبہ کے منظور نظر بھی ہیں جو ان کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں اور ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہر دم کوشاں ہیں۔ لیکن منظور نظر صاحب کو کوئی یہ کیسے سمجھائے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اب کسی کو میری ضرورت نہیں، تو ان کا نام ہی اس کے اپوزٹ بات کرتا ہے؟ دیکھیے، جب انسان کسی کے لیے کچھ کر نہیں رہا ہوتا تو اس کو لگتا ہے کسی کو میری ضرورت نہیں رہی۔ تو اگر ہم اپنی افادیت برقرار رکھیں تو کسی نہ کسی کو ہماری ضرورت رہے گی۔ یعنی یہ ہماری زندگی کا ایک جزو ہے، جی انسانوں کی زندگی کا، کہ وہ اپنی افادیت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ عضو معطل نہیں ہے، اور اپنی ہمت کی حد تک ہر ایک بندہ یہ کر بھی سکتا ہے۔ تو میں نے جن لوگوں کے بھی نام لیے، سائنسدانوں کے اور مشہور و معروف ہستیوں کے، ان میں سے اکثریت بلکہ سب کے سب آخر کار بڑی بری زندگی گزار کے دنیا میں گئے۔ ان کی وجہ شہرت سائنس تھی یا سیاست تھی یا انتظامیہ کا بڑا عہدہ ہونے کی وجہ سے تھی، لوگوں کو نہیں پتہ کہ وہ کس میزریبل حالت میں دنیا سے گئے، کیونکہ انہوں نے اپنی توانائی کی کمی کو بالکل قبول نہیں کیا تھا اور نشہ وغیرہ کرتے تھے۔ یہ جن لوگوں کے میں نے نام لیے، یہ سارے کے سارے کوکین ایڈکٹ، شرابی اور اس طرح کی چیزوں میں ملوث پائے جاتے تھے۔ میرا بڑا احترام ہے، میں ان سے بہت کچھ سیکھتا رہا ہوں، لیکن احترام ہونے کے باوجود جو بات درست نہیں ہے اور قابل تقلید نہیں ہے، ہمیں اپنے بزرگوں میں، عزیز و رشتہ داروں میں، آباء و اجداد میں ان چیزوں کو گلیمرائز نہیں کرنا چاہیے جو قابل تعریف نہیں ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو الگ کر دینا چاہیے کہ جو قابل تقلید ہیں، اور ان چیزوں کو الگ کر دینا چاہیے جن سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔
تو منظور نظر کی زندگی کی جو ساتھی ہیں ان کے بارے میں بھی ان کو انسیکیورٹی ہے کہ بریسٹ کینسر ہے، اور بریسٹ کینسر یا کینسر کے بارے میں ایک مت ہے کہ جس بندے کو کینسر ہوگا تو جی وہ کینسر سے ہی دنیا سے جائے گا، لیکن اب یہ بات غلط ثابت ہوتی جا رہی ہے۔ بہت سی خواتین کو جب کینسر ہوا ہوں ماضی قریب میں، جی بریسٹ کینسر ہوا، تو وہ 25-30 سال تک بھی زندہ رہتی ہیں، جیسے جی کہ عموماً سمجھا یہ جاتا ہے کچھ بیماریوں کے بارے میں کہ وہ ٹرمینل النیسز ہیں۔ اب یہ بات کوئی اتنی سچ نہیں ہے۔ ہوں اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بیماری کی وجہ سے ہم دنیا سے جائیں گے، لیکن بعد ازاں ثابت ہوتا ہے کہ نہیں، ہم تو باتھ روم میں پھسل کے گئے۔ تو آ، ایک بات اور بھی خط میں لکھی ہوئی تھی کہ وہ کاؤنسلنگ نہیں چاہتے، ان کا خیال ہے کہ وہ پاگلوں کے ڈاکٹروں پہ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ہوں تو یہ چیزیں بھی پرانی متس ہیں۔ جی تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ وہ مشاورت پہ، موٹیویشن پہ اپنا اعتماد بحال کریں، اور ایک موقع تو دیں۔ مطلب جب بھی ہم کسی کو کاؤنسلنگ کا مشورہ دیتے ہیں تو ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ آپ 6 مہینے، سال یا 2 سال تک کاؤنسلنگ میں رہیں، جیسے کہ ماضی بعید میں ایسا ہوتا تھا کہ 2 سال تک کوچ پہ لٹا کے تو باتیں سنتے رہتے تھے، اس کو وہ سائیکو انالیسس کہتے تھے۔ ہر چیز پہلے سلو تھی، جی اب ابھی وہ تو بہت ایڈوانسمنٹ ہے ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے۔ counselling میں۔ تو جب ہم کسی کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کاؤنسلنگ میں آئیں تو اس کو یہ نہیں کہتے کہ آپ برس ہا برس تک کاؤنسلنگ میں رہیں۔ آپ یہ بات ان پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کو کب تک فائدہ ہوتا ہے اور کب تک وہ کاؤنسلنگ میں رہتے ہیں، لیکن ایک دفعہ آپ انہیں آنے کے لیے ضرور کہہ سکتے ہیں، ایز اے فیملی ممبر یا ایز اے کاؤنسلر آپ انہیں دعوت دیتے ہیں کہ ہاں ایک دفعہ آپ آئیے، ہوں اور اس کے بعد پھر آپ انہیں اگر موٹیویٹڈ دیکھتے ہیں، پرجوش دیکھتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ 3 دفعہ اور آ جائیے، جی اور اس کے بعد پھر آپ انہیں بتا دیجئے کہ ابھی تک جو آپ کو فوائد ہوئے ہیں وہ ملٹیپلائی ہو سکتے ہیں اگر آپ 6-7 دفعہ اور آ جائیں، ہوں اور اس کے بعد پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو کاؤنسلنگ ہے، جو مشاورت ہے، یہ اس زندگی کے بڑے کھلاڑیوں کا لازمی حصہ ہے زندگی جی کا۔ ہوں یعنی ایک جو لوگ بھی بڑے کھلاڑی ہوتے ہیں، چاہے وہ سیاست کے ہوں، چاہے کاروبار کے ہوں، یا چاہے کسی کھیل کے اندر ہوں، انہیں کاؤنسلنگ کی افادیت کا پتہ ہوتا ہے سر وہ۔ کاؤنسلنگ ایکچولی میں وہ گائیڈ لائن ہے جو بیسٹ پریکٹسز کی طرف دھیان دلاتی ہیں۔ اب اس کیس میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لائف سچویشنز کو تو ریورس نہیں کر سکتے، یعنی جیسے ایج ہے، جیسے انہوں نے اپنے ایک دوست کو لوز کیا، غلام رسول صاحب ہاں جی، اور ان کی یعنی وائف کے ساتھ جو ایک ایکسپیرینس ہوا سیریس کرونک النس کا، اب یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے ان کی اس پرابلم کو میں ایڈ ہی کیا۔ تو کاؤنسلنگ سے وہ یہ گائیڈنس لے سکتے ہیں کہ بجائے ان چیزوں پر غور کر کے دکھی ہونے کے، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جیسے ان کے رویے ہو سکتے ہیں، جس سے ان کی سوچ میں تبدیلی ہو سکتی ہے، ان کی طرف دھیان کاؤنسلنگ کے ذریعے لایا جائے کہ جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں تو اس کو آپ دل سے تسلیم کریں، جی اور جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہیں اس کی طرف ذرا دھیان کر لیں اور اس ڈائریکشن میں کام کر اور لیں۔ یہ جو وہ باتیں کہتے ہیں نا جی کہ جیسے بڑھاپے کے بارے میں بوجھ محسوس کرنا، یا کاؤنسلنگ کے بارے میں کہنا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یا یہ بہت ساری باتیں، تو جب بندہ بیمار ہوتا ہے، اور یہ ڈپریشن کی علامتیں ہیں علامتیں بالکل جو ان کے اندر پائی جاتی ہیں، اور یہ ڈپریشن حالات کی ڈپریشن ہے، یہ اندر کی ڈپریشن نہیں ہے، یہ باہر سے انہوں نے اکٹھی کی ہے، جذب کی ہے، اور اس کا علاج جو ہے کاؤنسلنگ میں بہت اچھا ہو جاتا ہے، ادویات سے بھی مدد ملتی ہے، لیکن جی خالی کاؤنسلنگ سے بھی یہ معاملہ بہتر ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے، جی یعنی اسے کھانسی، نزلہ، زکام یا بخار بھی ہوتا ہے، تو اس کا دل نہیں کرتا کہ وہ شیو کرے، کپڑے بدلے یا نہائے دھوئے، جی تو یہ جو ایک کم ہمتی پیدا ہو جاتی ہے، جی جی یعنی کرج نہیں رہتی۔ ہوں کرج کا لفظ جو ہے لاطینی زبان کا ایک لفظ ہے جس میں
جو کور ہے COUR جی یہ دل کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اوریجنلی کارڈیولوجی کا لفظ بھی یہاں سے ہی. کارڈیالوجی کا لفظ بھی یہیں سے نکلا ہے. تو جب بھی ہم بیمار پڑتے ہیں، خاص طور پر جب ہم انگزائٹی کا شکار ہوں یا ڈپریشن کا جی یا غصے کا یا شیم کا، تو سب سے بڑی چوٹ جو ہے وہ کریج پہ پڑتی ہے، یعنی ہمت پہ پڑتی ہے، اور ہم وہ بھی کام نہیں کر پاتے جو کہ در حقیقت آسان سمجھے جاتے ہیں. ہم زیادہ تر ان کاموں کے بارے میں کڑتے رہتے ہیں، سڑتے رہتے ہیں کہ جو ہم نہیں کر سکتے، اور ان کے خلاف ایک اندرونی جنگ جاری رکھتے ہیں. اپنے موجودہ وسائل کو دیکھتے ہوئے، موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے رستہ نہیں نکالتے. جیسے ہم ٹریفک میں جاتے ہیں تو ہم رستہ نکالتے ہیں، جی ہمیں جہاں سے رستہ ملتا ہے ٹریفک کے قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنا رستہ نکالتے ہیں. تو زندگی میں بھی رستہ بنانا پڑتا ہے. رستہ بنانا پڑتا ہے. جہاں سے بھی ہمیں رستہ ملتا ہے تو رستہ بنانا پڑتا ہے، اس میں اپنے اندر کرج پیدا کرنا، پھر دوسرے لوگوں کی مدد حاصل کرنا، جی پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ وہ ہماری محنت کے اندر چار چاند لگائے، ثمر بار کرے اس کو. تو میرے خیال میں منظور نظر جو ہیں وہ بڑے خوش قسمت ہے کہ وہ اپنی بیوی کے منظور نظر ہے. تو ان کو اس بات پہ فخر کرنا چاہیے. ان کے نواسے نواسیاں ہیں جن کا ذکر آیا خط میں، وہ ان کی توجہ چاہتے ہیں، وہ ان کی خوشبو کو محسوس کرنا چاہتے ہیں. جی یہ بھی ایک بہت بڑی افادیت ہوتی ہے. اگر آپ بڑھاپے میں جا کے کما نہیں رہے ہیں جی تو آپ جو رہنمائی کر رہے ہیں یا جو آپ کی پریزنس ہے، اگر وہ لائیولی ہے اور آپ مسکراتے بھی ہیں، اور اگر آپ اپنے نواسوں کو، پوتوں کو، بیٹوں کو سینے سے لگاتے ہیں، تو اس سے بھی بڑی بات بنتی ہے. آج کل خاص طور پر بزرگوں میں ڈپریشن کی ایک بہت بڑی وجہ بھی ہے کہ لوگ بکھر جاتے ہیں. اسمارٹ لوگ جو ہوتے ہیں، ہائی اچیور ہوتے ہیں، وہ بکھر جاتے ہیں، اسکیٹرڈ ہو جاتے ہیں. اور والدین جو ہے وہ اس چیز کو انکریج کرنے لگے ہیں بلا وجہ، کہ جہاں بچے خوش وہاں ہم بس جہاں بچے خوش. تو وہ اپنے آپ کو جو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے والی بات ہے، جو اپنی ورتھ کو محسوس نہ کرنا ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہے. شروع میں ہی ہمیں اپنی ورتھ کا احساس ہونا چاہیے، اور اپنی ورتھ کا یہ احساس ہمارے لبوں پہ بھی رہنا چاہیے، اور ہمارے پیاروں کو بھی اس کا پتہ ہونا چاہیے. اور ہمیں ہر سال جب سالگرہ منائیں تو اس کمٹمنٹ کو جی یعنی دہرانا چاہیے اپنے بچوں کے سامنے، اپنے عزیز و اقارب کے سامنے، کہ آپ ابھی بھی ان کے قریب رہنا چاہتے ہیں، ابھی بھی آپ ان سے رشتہ ناتا رکھنا چاہتے ہیں. اب دیکھیں سلمان نے سالگرہ جو منائی ہے کل، جی تو وہ پرسوں کی بات ہے، 8 مئی 8 مئی جو 2025 سالگرہ منائی ہے، تو انہوں نے اپنے بچوں کو، پوتوں کو، سب کو بلایا اور ان کو یقین دہانی، اللہ خیر کرے. ان کو انہوں نے کہا کہ بھی میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے قریب رہیں. جی جی اور ان کو یہ انہوں نے ہر پروگرام میں ہم سلمان ترقی کی کر رہے ہیں. پروگریس دیکھتے ہیں. دیکھیں ابھی ایک پروگرام پہلے میری شادی ہوئی تھی، اس سے پہلے اس سے پہلے میں کنوارا تھا. جی پہلے ایک دفعہ، ہاں پہلے بات ہوئی، پہلے چکر ہی کوئی نہیں تھا، پھر بات چیت اسٹارٹ ہوئی، پھر شادی ہو گئی، اب پوتے پوتیاں بھی ہو گئے ہیں. اگلے پروگرام تک اللہ خیر کرے سر. مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل ڈیفینسو نہ ہو، مطلب آپ کھل کے جو ہے نا، جو باتیں حقیقت پہ مبنی ہیں آپ ان کو ایکسیپٹ کریں، ڈینائل میں نہ جائیں. ہاں، تو یہ آپ کے بڑی خوبی کی بات ہے، بھلے کی بات ہے. تو آپ نے بالکل کرنی نہیں کترا. نہیں، میں آج اپنے پوتے پوتیوں کو بھی بتاؤں گا کہ ڈاکٹر صاحب سے جو بات ہوئی ہے. تو جی تو وقفہ لے لیجیے. دیکھیں، یہ ان کا نام منظور نظر ہے، میری گھڑی پہ بھی نظر ہے. جی تو گھڑی کہہ رہی ہے کہ وقفے کا ٹائم ہو گیا. ہم وقفے بھی چلتے ہیں اس سے پہلے کہ آگے بات وہ زیادہ لمبی ہو جائے، ان کے بھی آگے بچے ہو جائیں. تو ہم پھر واپس آتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں بات. بریک سے واپسی ہو گئی اور ہمیں جو خطوط موصول ہوئے اس میں دوسرا خط ہم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں. وہ خط ہے کہ محترم ڈاکٹر صداقت علی صاحب، السلام علیکم. میرا نام ثنا ہے اور میں فریحہ کی بچپن کی دوست ہوں. آج جو کچھ لکھنے جا رہی ہوں وہ صرف ایک دوست کی فریاد نہیں بلکہ اس کی روح کی صدا ہے جسے بے چینی نے اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے.
فریحہ ہمیشہ سے مضبوط، پرعزم اور باوقار رہی ہے۔ اسکول میں بھی سب کی رہنما، یونیورسٹی میں سب کا اعتماد اور جاب میں تو گویا ایک رول ماڈل تھی۔ لیکن پچھلے کچھ مہینوں میں میں نے اس میں ایک عجیب تبدیلی دیکھی ہے۔ وہ اکثر پریشان رہتی ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات پر پگھلنے لگتی ہے، اس کی آواز میں کانپ ہوتی ہے اور اس کی آنکھوں میں ڈر چھپا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جب اسے ریجنل سپروائزر کا عہدہ ملا ہم سب نے خوشی منائی، لیکن تب ہی اس کے اندر ایک جنگ چھڑ گئی۔ ہوائی سفر کے خیال سے ہی اس کی سانسیں تیز ہو جاتیں، ہاتھ ٹھنڈے اور دل بے قابو ہو جاتا۔ کئی بار میں نے اسے رات کے وقت خوف زدہ، پسینے میں بھیگا ہوا پایا۔ اس نے مجھ سے کہا میں خود کو بہادر سمجھتی تھی، لیکن اب لگتا ہے جیسے میرا جسم میرے خلاف ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، فریحہ نے ہر وہ حربہ آزما لیا ہے جو ایک باعزت اور خوددار خاتون آزماتی ہے۔ دوا، پرہیز، مصروفیت، خود کلامی، تنہائی، دعا، لیکن وہ اپنی بے چینی سے چھٹکارا نہ پا سکی۔ آپ سے دست بستہ التجا ہے کہ اسے کوئی ایسا راستہ دکھائیں جہاں وہ اپنی اصل فریحہ کو دوبارہ پا سکے۔ وہ فریحہ جو روشنی تھی، امید تھی اور دوسروں کو سنبھالنے والی تھی، اب وہ خود ٹوٹ رہی ہے۔ کیا آپ اسے سنبھال سکتے ہیں؟ دعا گو ثنا عارف۔ آئی تھنک یہ تو اٹس ویری کامن سچویشن جس کو ہم پینک اٹیک کہتے ہیں، یعنی بہت سارے لوگ تو فیملیئر ہیں اس کنڈیشن سے جی کہ جس میں آپ کی جسمانی کیفیت ایسی ہوتی ہے، حالانکہ کوئی ہارٹ کا ایشو ہوتا نہیں ہے، بٹ آپ کی جسمانی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے آپ کا سانس بند ہو رہا ہے، آپ کو سانس لینے میں مشکل آ رہی ہے، پسینے لیکن اس چھوٹ میں رہے ایک ہیں۔ اسپیشل کنیکشن ہے جسے کہتے ہیں فوبیا۔ جی جی فلائٹ کے اندر جانے سے ان کو ڈر ہاں لگتا ہے، جی اور پروموشن ہوئی لیکن اس کو انہوں نے اچھی طرح ویلکم نہیں کہا، کیونکہ ان کے اندر نئے خدشات نے سر ابار لیا، جی اور ان کو یہ ہر وقت دڑکا لگا رہتا ہے کہ جہاز کہیں گر تو نہیں جائے گا۔ ایون اگر وہ ایسی کنڈیشن میں نا اگر کوئی سوچ بھی لے نا، جیسے اب ان کو پروموشن ہوئی ہے جی تو ان کا اس طرح کا جو ایک کنڈیشن ہو جاتی ہے وہ محض سوچنے سے ہے کہ جہاز گر جائے گا، اور اس سے ان کی فزیولوجی بھی تھوڑے سائنس دینا شروع ہو لیکن وہ ان جاتی کو ہے۔ تو لگتا ہوگا جہاز گرتے ہیں، چانسز تو ہے نا کہ جہاز گر جائے۔ چانسز تو ہیں، جیسے فوبیا جیسے سر نے کہا نا، جی فوبیا کا مطلب ہی بیجا خوف ہے، ایک یہ ہے بے جا خوف ہے، بیجا جی خوف۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا حقیقی خطرہ، جی تو جہاز کو تو دنیا کا محفوظ ترین ذریعہ سمجھا جاتا ہے جی سفر کا، جی یعنی ٹیکنیکلی یہ ثابت شدہ بات ہے کہ ہم میں سے کسی بھی انسان کا جہاز کے کریش میں مر جانے کا خطرہ بہت کم ہے جی بنسبت سیڑھیوں سے گر کے مر جانے کا۔ ایون روڈ کا جو سفر ہے یعنی روڈ کراس کرتے ہوئے یا اس طرح کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، جی بڑھاپے میں صرف بندہ گر کے ہڈی توڑوا کے، یا ہڈی پہلے ٹوٹتی ہے اور پھر گرتا ہے، تو اس سے بھی بہت زیادہ زندگی کو خطرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ فوبیا لفظ یہ مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی حقیقی خطرہ نہیں تھا، لیکن آپ کے ذہن نے اس کو خطرہ مان لیا۔ ٹھیک اب اس خطرے کی وجہ سے جو انگزائٹی ہے، یہ پینک اٹیک سے ذرا تھوڑی مختلف سچویشن ہے۔ پینک اٹیک جو ہوتا ہے نا، آپ اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے۔ زیادہ تر پینک اٹیکس تو جو لوگوں کو ہوتے ہیں، وہ سوتے میں ایک دم نیند کھلتی ہے تو پینک اٹیک ہو رہا ہوتا ہے، یا پھر ان کو اچانک ہی ہو جاتا ہے، بالکل انپریڈکٹیبل ہوتا ہے، اور کئی لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی دل کا دورہ پڑ گیا ہے، جی جبکہ دل کے دورے میں اور پینک اٹیک میں بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ پینک اٹیک میں دھڑکن تیز ہوتی ہے، 5 سے 20 منٹ میں یہ پھر خود ہی ٹھیک بھی ہو جاتا ہے معاملہ، سینے میں تھوڑا دباؤ محسوس ہوتا ہے پر درد کوئی نہیں ہوتی، جبکہ دل کے دورے میں درد ہوتی ہے جو 20 منٹ سے زیادہ جاری رہتی ہے، اور وہ بائیں بازو اور بائیں کن پٹی کے طرف بھی درد جاتی ہے، اور اس کی نشانیاں لوگوں کو پتہ ہے، جیسے ساتھ کوئی وامٹنگ ہو جانا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ پینک اٹیکس کو اور دل کے دورے کو الگ سمجھنا، کیونکہ پینک اٹیک اس سے زیادہ تکلیف دہ ہو جاتا ہے اگر آپ پینک اٹیک کو دل کا دورہ سمجھ رہے ہیں۔ جی لیکن پھر یہ بات بھی ہے کہ اگر آپ دل کے دورے کو پینک اٹیک سمجھیں تو پھر وہ خطرہ اور بھی زیادہ ہوگا۔ تو پہلی 1-2 بار تو دیکھنا پڑتا ہے، یعنی جب پینک اٹیک ہوتا ہے تو آپ میڈیکل ایمرجنسی میں جاتے ہیں اور یا دل کے ہسپتال میں جاتے ہیں اور اپنا معائنہ کروا لیتے ہیں، تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پینک اٹیکس ہیں، ان کا تعلق جو ہے
وہ ایکچولی بے چینی سے ہے، بے چینی سے. اور یہ وہ بے چینی ہے جس کی وجہ سے پینک اٹیک ہوتے ہیں کہ جس کو آپ لبوں پہ نہیں لا سکتے، یعنی آپ بول نہیں سکتے حالانکہ آپ کے لب آزاد ہیں. جی سم ہاؤ آپ کو ڈر لگتا ہے بولتے ہوئے کہ خاموشی میں عافیت ہے، بولوں گا تو نقصان زیادہ ہو جائے گا. اب اس میں جب ہم بولتے نہیں جی تو ہمارے اندر وہ بات گھومتی رہتی ہے، جی اور ہمارے بعض اوقات پورا جسم لرزتا ہے. بعض اوقات پھر ہمارا دل کہتا ہے کہ تم بولو نہیں تو میں دھڑکوں گا، اور یہ دل کی ایک پکار ہے جو پینک اٹیک کے دوران ہوتی ہے. اور اس میں یہ الارم سا جو بجتا ہے جی یہ چند منٹ کے بعد پھر ختم ہو جاتا ہے، اور آپ کو یہ پیغام دے جاتا ہے جاتے جاتے کہ کچھ کر لو نہیں تو میں پھر آؤں گا. تو اس دوران کئی لوگ عام طور پر مسکن جو ادویات ہیں وہ لے لیتے ہیں، ٹرینکلائزرز لے لیتے ہیں، جو کہ بہت ہی غلط طریقہ ہے. جی پھر وہ زیادہ فریکوینٹلی ہوتے رہتے ہیں. بعض اوقات لوگ سفر سے پہلے بھی جو ان کو انگزائٹی ہوتی ہے تو اس میں وہ ٹرینکلائزرز لے لیتے ہیں. تو یہ مسئلے کو بڑھانے والی بات ہے، اسکیپ روٹ پہ جانے والی بات ہے. جب اوائڈنس کریں گے آپ کسی مشکل سچویشن میں تو وہ سچویشن آپ کے پاس بار بار بڑھ کے آئے گی. لہٰذا آپ کو فیس کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ فیس کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. یعنی سیفٹی میئرز اگر کوئی انسان اپنا لے تو کیا وہ ہیلپ آؤٹ نہیں کرتے؟ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو جو اصل سچویشن ہے وہ فیس کرنی پڑے گی. جیسے یہاں جہاز کا سفر اصل سچویشن ہے، جی تو اس میں بڑی آسانی سے وہ اس مسئلے پہ قابو پا سکتی ہیں، اور اس کے کئی طریقے ہیں. مثال کے طور پر اگر وہ 15 دن تک روزانہ سامان باندھ کے ایئرپورٹ جائیں جبکہ انہوں نے سفر کوئی نہیں کرنا، اور ایئرپورٹ پہ تقریباً کوئی 1 گھنٹہ وہ گزاریں، تو یہ ان کی تھراپی مکمل ہو جائے گی. کیونکہ وہ ایئرپورٹ جب جائیں گی روز اس کیفیت سے گزریں گی، اور ایئرپورٹ پہ پہنچیں گی، مسافر آ رہے ہیں، مسافر جا رہے ہیں، اور ان میں سے بہت سے مسافر دیکھنے میں انہیں لگے گا کہ یہ بھی میرے جیسے انسان ہے، تو یہ آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو انسان کی جو انکانشیس مرر لرننگ ہے، جی ہم بہت ساری باتیں ایسے سیکھ لیتے ہیں کہ دوسرے کر رہے ہیں. جیسے کوئی کوک ہے کھانا پکا رہا ہے تو ہیلپر کوک جو ہے وہ سیکھ لیتا ہے. جیسے ماں کھانا پکاتی ہے تو بیٹی سیکھ لیتی ہے. تو یا بڑا بھائی کرکٹ کھیلتا ہے تو چھوٹا بھائی سیکھ لیتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہم مرر لرننگ کے ذریعے، یعنی ایک طرح سے دوسروں کے آئینے میں دیکھ کے ہم وہ چیزیں سیکھ لیتے ہیں. تو ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا ایک بڑا ہی دلچسپ طریقہ ہے کہ اگر کسی کو ہوائی جہاز پہ سفر کرنے کا کوئی فوبیا ہے تو وہ گھر میں اگر بہت ہی گندے میلے کچیلے کپڑے دھونا شروع کر دیں، برتن دھونا شروع کر دیں، گھر کا ڈرینیج جو ہے صاف کرنا شروع کر دیں، یعنی ایسے کام کریں جن سے کراہت آتی ہے. تو حیرت انگیز طور پر جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں کو فوبیاز ہوتے ہیں وہ کراہت والے کوئی کام نہیں کرتے. تو کراہت والے کام کرنے سے ان کا فوبیا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ نے شاید کبھی گھر میں کام کرنے والی جو موسیاں ہوتی ہیں جی ان کو کبھی کسی فوبیا میں مبتلا نہیں دیکھا ہوگا. گھر کی خاتون خانہ جو ہیں وہ اکثر فوبیا کا شکار نظر آتی ہیں. چھپکلی اگر نظر آتی ہے تو وہ موسی کو بلاتی ہیں کہ وہ تم آ کے تو چھپکلی کو مارو. جی تو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی کراہت والے کام بھی اپنے ہاتھوں کرتے رہتے ہیں، پودوں کو آپ کھاد دیتے ہیں یا پودوں کے ساتھ وہ گوڈی کرتے ہیں یا کچھ ایسا کام کرتے ہیں، مٹی کو آپ کھیلتے ہیں مٹی کے ساتھ، یا نالی وغیرہ صاف کر لیتے ہیں، اپنا واش روم صاف کر لیتے ہیں، تو یہ چند وہ طریقے ہیں جن سے پھر آپ فوبیا سے بچ جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ. پھر ایک طریقہ سنیک ہینڈلنگ کا بھی ہے. سنیک ہینڈلنگ ہم بڑی آسانی سے بڑے لوگوں کو سکھا دیتے ہیں کہ اگر آپ سنیک ہینڈلنگ سیکھ لیں، کیونکہ سنیک ایک سلائمی اور کراہت والی چیز بھی ہوتی ہے، جی اور اگر چھپکلیوں کو ہینڈل کرنا سیکھ لیں، کیونکہ آج تک چھپکلی نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، کاکروچ نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا. خواتین کاکروچ سے کتنا ڈرتی ہیں آپ جانتے ہی ہیں. تو جب کاکروچ نے آج تک کسی کو نقصان ہی نہیں پہنچایا تو کاکروچ سے ڈرنے کی
کیا وجہ ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ ہمارے اپنے دماغ میں کوئی خبط ہے، کاکروچ اہم ہی بدنام ہے سر. اہمی بدنام ہے. تو آپ یوں سمجھیں کہ جب ہم کاکروچز کو، چھپکلیوں کو اور ایسے سانپوں کو ہینڈل کر لیتے ہیں کہ جن کا زہر نکلا ہوتا ہے، تو یہ ہماری نجات ہو جاتی ہے اس قسم کے فوبیاز سے. اور نیچرلی جس سانپ میں زہر موجود ہوتا ہے اس سے ہمیں اگر ڈر لگتا ہے تو وہ جینون ہے، لیکن جس سانپ میں زہر نہیں ہے یا اس کی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو ڈر لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فوبیا ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں جو کہ یہ اپنے فوبیا کو ٹھیک کرنے کے لیے کر سکتی ہیں. علاوہ ازیں انہیں پتہ چلانا چاہیے کہ ان کا جو دل ہے وہ زور زور سے کیوں دھڑکتا ہے اور وہ کیا پکار دے رہا ہے. اور اگر آپ غور سے اپنے اندر جھانک کے دیکھیں ہم سب، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ واٹ از بادرنگ اس، اور اس کا کوئی تدارک کرنا ہوگا، اس کو گریسفلی فیس کرنا ہوگا. بہت ساری سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہوتی، تو ہم انہیں گریسفلی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور اپنی توجہ پھر ان چیزوں کی جانب مبذول کر دیتے ہیں کہ جو ہمارے بس میں ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے ان کے لیے مشورے ہیں کہ واک کیا کریں، اور لمبی واک کرنے سے انہیں ٹرینکویلٹی ملے گی. آپ دیکھیں انسان جب بھی بے چین ہوتے ہیں تو اٹھ کے چلنا شروع کر دیتے ہیں. جی. تو اپنے تعلقات لوگوں سے خوشگوار رکھیں، خاص طور پر ایسے لوگوں سے جو بے ضرر اور خدمتگار قسم کے لوگ ہوتے ہیں. جی. ان کے ساتھ بھی ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں. اگر ہماری زندگی میں جو کوئی اہم رشتہ ہے اس سے ہماری نہیں بنتی، تو بہت سارے ایسے رشتے ہوں گے جو اتنے اہم نہیں ہوتے پر ان سے ہماری بنتی ہے. تو ہم جب انسانوں سے ریلیٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں پریکٹس ہو جاتی ہے اور ہم پھر اس شخص سے بھی بنانے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ جس سے ہماری نہیں بنتی. جی سر، ہمیں بہت سارے جو کمنٹس ہیں وہ کمنٹس اور ان باکس میسیجز آ رہے ہیں ایک ٹاپک کے حوالے سے. جیسے ابھی ندیم چوہان صاحب کا میسیج آیا، انہوں نے کہا کہ آج بڑی کامیابی کے بعد آپ کا شو دیکھنے کا الگ مزہ آ رہا ہے. پھر ابھی میسیج جو سیکنڈ لاسٹ ہمارا کمنٹ ہے وہ ہے زیاد خان صاحب کی طرف سے کہ پاکستان نے کیا 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 نہیں ساری دنیا نے دیکھ لیا. یہ جو آج کا ایک انوائرمنٹ بنا ہوا ہے، جنگی سا ماحول، تو اس کے بارے میں کچھ ٹائم پہلے جو ایک پینکی سا ماحول تھا، پینکی فیئری، کل پرسوں تک بھی میرے ساتھی بھی میرے ساتھ جو کلائنٹس آتے ہیں ان سے جب بات چیت ہو رہی تھی تو وہ ہر بات کو چھوڑ کے یہ پوچھتے تھے کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ کا کیا بنے گا. میں نے کہا پتہ نہیں، سمپل سی بات ہے کہ نو بڈی نوز. کہتے پھر آپ کو بھی نہیں پتا؟ تو میں نے کہا ہاں مجھے نہیں پتا. کہتے تو پھر آپ کی کیا پالیسی ہے؟ میں کہا میری پالیسی یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ پاک بھارت جنگ کے معاملے میں میں بے بس ہوں. میں اس میں نہ حصہ لے سکتا ہوں، نہ میں اس سے بچ سکتا ہوں. اگر کوئی نقصان ہوگا تو سب کے ساتھ ہی ہے. لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ اب بھی میں کچھ کام باقاعدگی سے کر سکتا ہوں جو میں روزمرہ کرتا ہوں. پاک بھارت جنگ مجھے کسی طرح سے بھی ان کاموں سے نہیں روکتی. پاک بھارت جنگ مجھے واک کرنے سے نہیں روکتی، پڑھنے لکھنے سے نہیں روکتی، مجھے کلائنٹس کے ساتھ تبادلہ خیالات کرنے سے نہیں روکتی، مجھے اپنے ہسپتال میں یا اپنے گھر سے کام کاج کے لیے فنکشن کرتے ہوئے نہیں روکتی، مجھے کھانے پینے سے، نہانے دھونے سے نہیں روکتی. تو اگر میں اتنے سارے کام کر سکتا ہوں تو مجھے ادھر ہی توجہ دینی چاہیے اور اس سچویشن کو گریسفلی ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ جو قطعی میرے اختیار میں نہیں ہے. اور آج صبح 4 بجے مجھے کسی کلائنٹ نے فون کر کے جگا دیا اور کہا کہ جی وہ جنگ ہو گئی، پاکستان نے حملہ کر دیا، ہم اپنے مریض کو لے جائیں. تو میں نے کہا ویسے تو آپ کی حتمی مرضی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کے مریض نے محاذ جنگ پہ جا کے نہیں لڑنا. اور اس کا جو مسئلہ ہے ٹینشن کا یا دیگر معاملات یا ایڈکشن سے ریکوری کا، اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تو انہوں نے میری بات کو سمجھ لیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے ہیں، پھر ہم یعنی اس کو نہیں لے کے جاتے. تو میں نے کہا کہ چلیں اچھی بات ہے. اب یہ صبح کے کوئی 4 بجے کا ٹائم تھا اور ابھی شروع ہی ہوئی تھی میرا جنگ اور میں گہری نیند سو رہا تھا.
تو میں نے ان کی بات چیت سنی اور ٹی وی لگا کے دیکھا، رولا پڑا ہوا تھا، تو میں نے بند کر کے تو پھر میں نے کروٹ لے کے سو گیا. میں نے ایک وہ ایسے ٹیوننگ سی کی ہوئی ہے اپنی کہ جب بھی مجھے کوئی چیز بادر کرتی ہے تو میں کروٹ لیتا ہوں تو وہ بادریشن ختم ہو جاتی ہے. تو آپ لوگ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں ان چیزوں کو. انڈیا نے بڑی خفت اٹھائی ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ 1.5 ارب کی آبادی کا ملک ہے. جی اسے بہت ذمہ دار ہونا چاہیے، لیکن ان کا جو وزیر اعظم ہے وہ سب سے زیادہ غیر ذمہ دار ان کا وزیر اعظم ہے، اور اس کا ٹریک ریکارڈ بھی اچھا نہیں ہے. 2019 میں بھی انہوں نے ایک تجربہ کیا تھا. ان کو پاکستان پہ کوئی ڈومینیٹ کرنے کا شوق ہے، بہت سوال ہے. بھوت سوار ہے. ان کے اندر کوئی پرانی رنجشیں ہیں جو کہ انہوں نے دل میں پالی ہوئی ہیں، اور انہوں نے انڈیا کے تشخص کو بڑا مجروح کیا ہے، جو کہ سیکولرزم کے حوالے سے اور دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کے حوالے سے ایک اچھا تشخص تھا آج سے 30-35 سال پہلے. آہستہ آہستہ انڈیا نے کھو دیا، اور مودی کے دور میں وہ سب سے زیادہ ختم ہوتا نظر آتا ہے. اور مجھے اب ان کا ڈاؤن فال نظر آتا ہے، کیونکہ وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز چائے بیچنے سے کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنی خوبیوں کی بات نہیں ہوتی جو لوگ اس طرح کی ہمبل بیک گراؤنڈ کا ذکر کرتے ہیں. جی ہمارے سب کی بیک گراؤنڈ ہمبل ہی ہوتی ہے. آغاز زندگی کا ہر شخص کا ہمبل ہی ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اپنے اندر کیا ویلیو ایڈ کرتا ہے، اپ گریڈ کرتا ہے کہ کرتا ہے، کیا اپنے آپ کو مرصع کرتا ہے خوبیوں سے یا نہیں، اپنے آپ کو سنوارتا ہے، سجاتا ہے یا نہیں، پڑھتا لکھتا ہے کہ نہیں. تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنی زیادہ تعداد میں قوم، جو کہ قوم کم اور ہجوم زیادہ ہے، ان کا جو لیڈر ہے وہ ان سے بھی بڑھ چڑھ کے ہے. وہ کہتے ہیں نا، ایک تو کریلا اوپر سے نیم چڑھا. تو پاکستان کے بارے میں اچھا تاثر ابھرا، پاکستان کو کسی نے برا نہیں کہا. پاکستان کے حوالے سے دنیا میں یہ تاثر گیا کہ ہم لوگ بڑے تحمل والے ہیں، اور ہم نے عزت آبرو سے اس مرحلے کو طے کیا. اور ریئیکٹ مجھے نہیں کیا، لگتا ہے رسپونڈ کیا شاید. ہم نے ریئیکٹ نہیں کیا، ہم نے سوچ سمجھ کے رسپونڈ کیا. جی اس میں پہلی پالیسی یہ تھی کہ ہم اپنی سرحدوں کے اندر رہتے ہوئے ان کو بتائیں کہ ہم کوئی نرم نوالا نہیں ہیں، لوہے کے چنے ہیں، آپ ہمیں چبانے کی کوشش نہ کریں. اور اس کے بعد پھر جب وقت آیا تو ہم نے تھوڑا جو ایک اوفینڈ کر کے بھی دیکھا ان کو کہ یہ بھی ہم کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے امریکہ کے سامنے دہائی دینا شروع کی. رات کی تاریکی میں ٹیلی فون کالیں ادھر سے ادھر جاتی نہیں، تو پھر پاکستان کو کہا گیا کہ آپ بھی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں. اس میں سعودی عربیہ کا رول بڑا نمایاں، کیونکہ جو بھی پیغام رسانی امریکہ کی طرف سے پاکستان کو ہوئی، پاکستان ابتدا میں مان نہیں رہا تھا، لیکن پھر جب بھی پاکستان مانتا نہیں ہے نا تو پھر امریکہ یا کوئی بھی ملک سعودی عربیہ سے کہتا ہے کہ منوا دو، کیونکہ وہاں ہمارا ایک سافٹ کارنر تو سعودی عربیہ کے ساتھ ہے. تو پھر سعودیہ کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ کنٹینیوسلی ہم پہ یہ محبت برا دباؤ ڈالتے رہے، اور جس کے نتیجے میں پھر چند گھنٹے پہلے وہ سیز فائر ہو گیا. ہمیں ہمبل ہونا چاہیے، ہمیں عاجز ہونا چاہیے. لڑنا انسانوں کا شیوا نہیں، چاہے آپ مار کھائیں یا ماریں. بات چیت کرنا، سمجھ بوجھ کا تقاضا ہونا، یہ شیوا ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ ٹرکی ایک واحد اسلامی ملک ہے جس نے اس بات پہ واضح موقف اختیار کیا. باقی اسلامی ممالک نے بھی ہماری حمایت رکھی، کسی نے انڈیا کی حمایت نہیں کی. ان میں ایک جو برادر ملک ہیں آذربائیجان، تو وہ تو بھائی جان ثابت ہوئے، انہوں نے سب سے پہلے بات کی. چائنا نے نام کی لاج رکھی، اور چائنا جو ہے وہ ایک قابل اعتماد دوست کی حیثیت سے پیچھے کھڑا تھا، اور انڈیا کو پتہ تھا کہ ان کے جو ایلائی کے طور پر چائنا جو ہے وہ ایک قابل بھروسہ دوست ہے. تو
میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارا نقصان تو ہو گیا. ہم لوگ اکانومی کے بارے میں بہت فکر مند تھے اور فوکس کر رہے تھے, لیکن ہمیں کچھ نقصان پہنچا ہے جو جلدی انشاءاللہ ریکور ہو جائے گا. لیکن جو انڈیا کو نقصان پہنچا ہے اس ساری سچویشن میں, مالی نقصان بھی, جی وہ بہت بڑا نقصان ہے. انڈیا کا امیج بڑا خراب ہوا ہے. پہلے ہی کینیڈا, امریکہ سمجھتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ کے طور پر دنیا میں نام بنا رہا ہے اور ایروگنس کے اندر ہے. حالانکہ کس چیز پہ وہ غرور کرتے ہیں؟ پاکستان کے مقابلے میں کس چیز میں وہ آگے ہیں؟ صرف یہی نہ کہ ان کی پاپولیشن زیادہ ہے, اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں. سر جیسے انسانوں میں ہم یہاں پر اس فورم پہ یہ بات ریپیٹیٹیولی کرتے ہیں کہ ہمیں جیسے اپنی بلانگنگس کو ہم اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں, فون نیا, گاڑی اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں, تو نظریات کو بھی اپ گریڈ کرنے کی طرف ہمارا رجحان. اور جن ملکوں میں بھی مجھے لگتا ہے کہ اب وہ جو پاور کا استعمال اور دھاندلی کا استعمال کرنا, اب اٹس ناٹ ورکیبل رائٹ ناؤ. دیکھیں نا, دنیا بڑھ جو رہی ہے آگے. کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی ہے جو دنیا میں آج ایک ممتاز تھراپی کے طور پر مانی جاتی ہے, اس میں جو نظریہ ہے, جو خیال ہے, جی اس کو بہت مرکزی حیثیت جی حاصل ہے. اور وہ جو نظریہ ہے جی اس کے ارد گرد سارا تانا بانا بنا جاتا ہے. دیکھیں, سیپ ہوتا ہے تو اس کے اندر کوئی ریت کا ذرہ چلا جاتا ہے تو اریٹیٹ کرتا ہے. تو سیپ کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ ریت کے ذرے کے ارد گرد جو ہے طے در طے کچھ مواد ایسا جمع کرتا ہے جس سے کہ بلاخر وہ ایک موتی کی شکل اختیار کر جاتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ وہ جو ایک اریٹنٹ تھا ریت کا ذرہ, جی اس کو دیکھتے ہوئے ایک ایسی حکمت عملی اپنائی کہ وہ ایک موتی تخلیق ہو گیا. اسی طرح جب ہماری زندگی میں کوئی کرائسس آتا ہے تو ہم بھی اس اریٹنٹ کو, اس کرائسس کو دیکھتے ہوئے رسپونڈ ایسے کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کو ایک درجہ اور اوپر لے جاتے ہیں اور ہمارے مسائل نیچے رہ جاتے ہیں. اور جب ہم مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہم اپنے مسائل کے بھی شکر گزار ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو ایلیویٹ کیا, وہ ایک اپرچونٹی ایک بن جاتا ہے. موتی کی شکل اختیار کی جس کی چمک دمک سے دنیا خیرہ ہوتی ہے. جی تو یہ سب چیزیں سوچنے سمجھنے کی ہیں. تو گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. تیسرے خط کے اوپر بات کریں گے, لیکن اس فی پہلے بریک لے لیں. جی وقفے بریک. 3 to 1 ہو گیا اور ہم واپس آ گئے خط نمبر 3 کے ساتھ. خط نمبر 3 میں پہلے پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. وہ ہے کہ السلام علیکم, میرا نام نبیلہ ہے اور میں ماریا کی چھوٹی بہن ہوں. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں آپ کو یہ خط ایک بہن کے طور پر لکھ رہی ہوں یا ایک بیٹی, ایک ماں یا ایک بے بس انسان کے طور پر. ماریا صرف میری بہن نہیں, میرے بچپن کی ساتھی, میرے دل کی پناہ, میری امید تھی. لیکن اب وہ ایک سائے کی طرح ہو چکی ہے, خاموش, خالی اور اندر سے بجھی ہوئی. ڈاکٹر صاحب, ہم نے بچپن سے بہت دکھ جھیلے, لیکن ماریا کا درد الگ تھا. اس نے سب کچھ اندر رکھ لیا, جیسے وہ سب کچھ سہنے کے لیے پیدا ہوئی ہو. 2 ناکام شادیاں, تشدد, ذمہ داریاں, اکیلا پن اور پھر بچوں کی پرورش کا بوجھ. ماریا سب کچھ خاموشی سے سہتی رہی, لیکن اب وہ خاموشی چیخ میں بدل گئی. ڈاکٹر صاحب, جب وہ کہتی ہے میری زندگی کی کوئی قیمت نہیں, بس مر جانا چاہتی ہوں, تو میرے دل پر قیامت گزرتی ہے. وہ ٹی وی کے سامنے گھنٹوں چپ بیٹھی رہتی ہے, بچوں کے لیے بس چائے اور بسکٹ رکھ کر اپنے کمرے میں بند ہو جاتی ہے, کسی سے بات نہیں کرتی. کئی بار میں نے اسے روتے دیکھا, چھپ چھپ کر اپنے ہاتھوں پر خراشیں ڈالتے ہوئے. اب وہ بس جینے کے نام پر سانسیں لے رہی ہے, جیسے زندہ لاش ہو. میں آپ سے فریاد کرتی ہوں, اسے وہ زندگی لوٹا دیں جو اسے چھن گئی ہے. اسے یہ یقین دلا دیں کہ وہ ناکام نہیں بلکہ ایک بہادر ماں ہے, ایک قیمتی انسان ہے. بس اسے بتا دیں کہ اندھیرے کے بعد روشنی ضرور آتی ہے, اور وہ روشنی ابھی ختم نہیں ہوئی. امید کے ساتھ, نبیلہ فاطمہ. جیسے یہ بھی کنڈیشن ایک ایموشنل ڈسٹربنس کی ہے, جیسے ہم پہلے خوف پہ بات کی. یہ جو اداسی, افسردگی, لو فیلنگز جس کو ہم کہتے ہیں, جی یہ بھی ایک ایموشنل سٹیٹ ہی ہے, جس کو ہم عام زبان میں سیڈنس کا بہت زیادہ بڑھ جانا یا ڈپریشن بھی کہتے ہیں. جی
اب یہ جتنی بھی باتیں انہوں نے بتائی ہیں یہ اس میں ایکچولی میں علامات ہیں. ایگزاشن جی اس کا اہم حصہ ہے. تھک کر ٹوٹ جانا، جب مسلسل پے در پے کوئی نہ کوئی ایسی آزمائشیں آتی رہیں جن سے نبرد آزما ہونا آسان نہیں ہے، تو ایک ایسی سوسائٹی میں جو کہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، تو کسی خاتون کے لیے جو اس قسم کے حادثوں سے گزری ہوں، یہ جو تھک جانے کا جو ایلیمنٹ ہے وہ تو آپ بات کر رہی ہیں. جی میں سر یہی بات کری تھی کہ وہ یہ علامات ان کی جیسے تھک جانا، ان میں سے ایک ہے دلچسپی نہ ہونا. جی اور اب آپ دیکھیں کہ اگر ان کے بچے بھی ہیں تو وہ ان کی طرف بھی اٹریکٹ اس طرح سے نہیں ہوتے. چائے بسکٹ رکھ دیتی ہیں اور چلی ہاں، جاتی اور پھر خود کو ختم کرنے کے خیال آنا. ہیں. تو یہ ایک جس بھی وجہ سے ہم ایسی کیفیت میں جاتے ہیں، جیسے ان کے کیس میں ایک ہسٹری ہے ان کی لائف سچویشنز کی، کہ شادیاں بھی ناکام ہوئیں اور ایک ٹف ان کا پوری لائف رہی. یعنی لائف کی کچھ ایسی سچویشنز تھیں جو کہ بہت ٹرومیٹک رہیں. اب اس کی وجہ سے ان کا جو ایک کیفیت ہے جذباتی، وہ ایک ڈس آرڈر کی طرف جا رہی ہے نا. سو اس میں ڈیفینیٹلی علاج تو ممکن ہوتا ہے، اور اس میں ان کو اس ڈائریکشن کی طرف لانے کی ضرورت ہے کہ کیسے وہ اچھا، اس کچھ میں ایکشنز خط میں ایسے ایک نقطہ ہے جو شاید ایڈیٹنگ کی نظر کر دیا آپ نے، وہ چائلڈ ابیوز کا ہے. سوتیلے باپ کے ہاتھوں، جو اوریجنل خط تھا اس میں تھا. تو یہ جو ٹرامیٹک ایکسپیرینس ہے، اس کے بعد یا اس قسم کے ٹرامیٹک ایکسپیرینسز کے بعد کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ ان لرن کر سکیں ایسے حادثوں کو. ورنہ پھر جب آپ یعنی کسی نئے رشتے میں جاتے ہیں تو آپ ہر رشتے کے بارے میں سسپیشس ہوتے ہیں اور آپ اس رشتے کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتے، تو پھر شادیاں ناکام ہوتی ہیں. پھر اکثر جسے کہتے ہیں نا کہ ایک کے بعد دوسری مصیبت، یا مصیبت تنہا نہیں آتی، ایسا خامند ٹکر جائے جو کہ وربل ابیوز کرتا ہو، فزیکل ابیوز کرتا ہو. اور ایسے خامد جو کہ وربل اور فزیکل ابیوز کرتے ہیں، ان کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ بہت بخیل ہوتے ہیں، بہت کنجوس ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی پائی جاتی ہیں انسانوں میں. مثال کے طور پر اگر کوئی خامد بیوی کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، زبانی کلامی یا ہاتھا پائی کے ذریعے، تو ساتھ اس میں یہ چیز بھی پائی جاتی ہے کہ وہ بہت کنجوس ہوتا ہے. تو بعض اوقات آپ ایک چیز دیکھتے ہیں تو اس کے بعد آپ دوسری چیز تلاش کرتے ہیں، کوئی دوسری نشانی بھی مل جاتی اور ہے. دوسری نشانی بھی آپ کو مل جاتی ہے، اور آپ ان نشانیوں کو پھر ایک سنڈروم کے طور پر لیتے ہیں. یعنی آپ اس شخص کو ایک بیمار انسان کے طور پر لیتے ہیں اور اس کی بھی مدد کرتے ہیں. کیونکہ عام لوگ جن چیزوں کو بری عادتیں کہتے ہیں، یا جن چیزوں کو بد اخلاقی کہتے ہیں، یا جن چیزوں کو ظلم و ستم کہتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ بھی بیمار ہوتے ہیں، ان کے اندر کریکٹر ڈیفیکٹس ہوتے ہیں. یعنی کریکٹر ڈیفیکٹس جو ہیں ان کے بارے میں بھی یہاں عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے یا اس طرح کے اور کام کرتا ہے تو یہ کریکٹر ڈیفیکٹ ہے. نہیں، کریکٹر ڈیفیکٹس جو ہیں یہ ان کا نتیجہ ہے، چوری کرنا، جرائم کرنا، کسی کے ساتھ مار پٹائی کرنا، کسی کا حق مارنا. لیکن اصل میں جو کریکٹر ڈیفیکٹس ہوتے ہیں وہ کوئی اور چیز ہوتی ہے جس کا ہم ابھی تھوڑا سا تذکرہ کر دیتے ہیں. کہ کریکٹر ڈیفیکٹ جو ہے یہ بھی ہے کہ آپ ڈینائل میں ہوں ہر چیز کے بارے میں. اگر آپ خود فریبی میں ہوتے ہیں تو یہ ایک کریکٹر ڈیفیکٹ ہے. اسی طرح اگر آپ اپنی غلطی کا الزام دوسروں کو دیتے ہیں، پروجیکٹ کرتے ہیں یا پروجیکشن کرتے ہیں، یا ہر چیز کے لیے جوازات مہیا کرتے ہیں، راشنلائز کرتے ہیں، تو یہ بھی کریکٹر ڈیفیکٹ ہے. حتیٰ کہ اگر آپ بہت کمال کرنا چاہتے ہیں کسی چیز میں، پرفیکشنزم کا ذکر، تو یہ بھی ایک کریکٹر ڈیفیکٹ ہے. کیا جیلسی بھی؟ جیلسی بھی ایک کریکٹر ڈیفیکٹ ہے. کمپیٹیٹیونیس، دوسروں سے مقابلہ کرتے رہنا، دل میں اپنا کسی سے موازنہ کرتے رہنا، یہ جو یہ بھی پیسمسٹک کریکٹر لوگ ڈیفیکٹ ہوتے ہے. ہیں نا امید سے، وہ بھی کریکٹر ڈیفیکٹ ہے. دیکھیے وہ تو ایک رزلٹ ہے نا کریکٹر. کچھ دیکھیں، کچھ کریکٹر ڈیفیکٹس ہے، کچھ ان کا رزلٹ ہے، consequences. کچھ ان کے کانسیکوینسز ہیں.
تو کریکٹر ڈیفیکٹس کو 42 ہیں، کبھی ہم اس پہ زیادہ تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ جو 42 کریکٹر ڈیفیکٹس ہیں یہ اندرونی خفیہ جگہ پہ کہیں جمع ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم نے اپنی زندگی میں ابتدا میں ان کریکٹر ڈیفیکٹ سے جان چھوڑانی ہوتی ہے، کیونکہ یہ فطری طور پر ہمارے خراب طرز زندگی کی وجہ سے ہمارے اندر جمع ہو جاتے ہیں، اور بچپن میں جب بہت ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو قابل معافی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ایک بچہ جب سچویشنز کو صحیح طریقوں سے نہیں سنبھال سکتا تو وہ ڈیفنس میکنزمز کے ذریعے اپنی سچویشن کو سنبھالتا ہے۔ لیکن جب ہم گرو کرنے لگتے ہیں تو ہمارا اولین فرض ہے کہ ہم ان دفاعی حربوں سے نجات حاصل کریں، کیونکہ یہ سارے دفاعی حربے جو ہیں یہ کریکٹر ڈیفیکٹس ہیں، اور کریکٹر ڈیفیکٹس جو ہیں اگر ہم اپنے دور نہیں کرتے تو پھر یقینی طور پر ہم اس کے نتائج بھگتنا شروع کر دیتے ہیں، جو جھوٹ کی شکل میں سامنے آتا ہے، غیبت کی شکل میں سامنے آتا ہے، یا شو مارنا، کسی چیز کو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا، کسی کو ہر وقت ہرانے کی توگدوں میں لگے رہنا، مینیپولیٹ کرنا، یہ ساری چیزیں کریکٹر ڈیفیکٹس ہیں۔ اور ان کے اوپر اگر ہم بنیادی طور پر کام کر لیں تو پھر ہمیں نہ جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں پھر جرائم کرنے کی ضرورت ہے، پھر ہم اپنے اندر جو اطمینان کا ایک چشمہ ہے اس کے بارے میں زیادہ فکر مند یعنی ہوتے ہیں۔ جتنے بھی ہمیں پرابلمز نظر آتی ہیں نا، جس کو کبھی ہم ظلم کا نام دیتے ہیں، کبھی ہم کسی بیماری کا نام دیتے ہیں، کبھی ہم کوئی کرائم کا نام دیتے ہیں، آپ سمجھ لیں کہ اس کا جو حل ہے نا وہ یہ ہے کہ کریکٹر ڈیفیکٹس پہ اگر ہم اپنے ہر اور بندہ یہ کام بظاہر کرنا بہت اچھی نظر آنے والی چیزیں بھی کریکٹر ڈیفیکٹ ہیں۔ مثال کے طور پر ہر ایک کے پھڈے میں کود پڑنا، مطلب اپنے جو مسائل ہیں ان کی طرف توجہ نہ دینا اور دوسرے لوگوں کے اندر بہت زیادہ پنگا لینا، اور مسیحا ٹریپ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایویں مسیحا بننے کی کوشش کرنا، حالانکہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کام سے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کے لیے وہ کام کرنا جو لوگ خود اپنے لیے آسانی سے کر سکتے ہیں، جسے انیبلنگ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات لوگ سڑکوں پہ بٹھا کے لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ ثواب کا کام نہیں کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو مفلوج بنا رہے ہیں، وہ لوگوں کو عادت ڈال رہے ہیں کہ وہ روپیہ خرچ کر کے کھانا نہ کھائیں۔ ان کو ہر وقت پھر پتہ چلانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے ایسے لوگوں کو کہ کہاں مفت کا کھانا ملتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ گلبرگ میں فلاں جگہ، کوٹ لکھپت میں فلاں جگہ، ادھر بھاٹی میں داتا صاحب کے پاس، تو جب لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں مفت کا کھانا ملتا ہے تو پھر وہ ایک دوسرے کے سنگی ساتھی بھی بن جاتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ آج کہاں کا پروگرام ہے، آج شاہ جمال میں بہت دیگیں آ رہی ہیں، آج داتا صاحب میں لنگر آ رہا ہے۔ تو اس میں پھر وہ ایک ایسی علت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ خود کچھ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ جیسے جو طالب علم سارا سال پڑھتا نہیں ہے تو پھر وہ چیٹنگ ہی کرے گا نا، اور تو کچھ نہیں کر سکتا، اور اس کو بھی بہت طرف سے مدد مل جاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہی تھوڑی سی وجوہات ہیں کہ آپ ینگسٹرز میں کام کرنے کے رجحان کو نہیں پاتے، یعنی ان کو دے وانٹ کہ کوئک فکس ہو جائے، کھانے شانے مل رہے ہیں، کوئی ایسا جگاڑ لگ جائے کہ جس میں کام نہ کرنا پڑے۔ یہ تو والدین اس میں سب سے بڑا کردار ادا کرتے ہیں کہ اگر والدین کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے ہیں تو پھر ہمارے بچوں کو کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ بچوں کو دستے نگر بنا دیتے ہیں، اور پھر انہی بچوں کو جن بچوں کی عادتیں انہوں نے خود خراب کی ہوتی ہیں، انہی بچوں کو لعنت ملامت شروع کر دیتے ہیں جب وہ بعد میں اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے، پڑھائی پہ توجہ نہیں دیتے، کام کاج نہیں کرتے، تو پھر پیتڑا بدل کے ماتھے پہ آنکھیں رکھ کے تو والدین ان کو باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر بیک ٹریکنگ کریں تو پیچھے جا کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ والدین نے خود ہی اپنے لاڈ میں، پیار میں ان کو یہ سکھایا تھا کہ وہ اپنی بے شک ذمہ داریاں پوری نہ کریں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 80% مائیں کسی نہ کسی موقع پہ اپنے بچے کا ہوم ورک کرتی پائی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے 100% باپ تقریباً اپنے بیٹے کے جرمانے ادا کرتے ہیں، جو کہ وہ ڈرائیونگ کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا کبھی پولیس میں پھنس جائے تو رشوت دے کے چھوڑاتے ہیں،
یا اور بہت سے ایسے موقعوں پہ والدین ان کو مسائل میں سے نکالتے ہیں جہاں مسائل میں پھنسنا ان کی ضرورت ہے کہ ان کو کچھ نتائج بھگتنے کو ملیں، لیکن کسی نہ کسی بہانے بچہ کہتا ہے مجھے ایک موقع اور دیں، تو وہ موقع مطلب دیتے ہیں موقع دے دیتے ہیں ایک اور. بلکہ وہ لیکن کہتے ہیں 2 لو. حقیقت یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کو موقع نہیں دینا چاہیے. دوسرا موقع ہمیشہ اپنے آپ کو دینا چاہیے سدھرنے کا، سنورنے کا، لیکن دوسرے لوگ جو کہ غلط کاری پہ پڑے ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو انہیں کبھی موقع دوسرا نہ دیں. سائنس جو ہے جی زندگی سنوارنے میں اور نیک بننے میں مذہب سے زیادہ کام کرتی ہے. مذہب میں جو ایک گنجائش ہے ازلی ایمنیسٹی کی کہ آپ ساری زندگی گڑبڑے کرتے رہیں اور ایک دن آپ جو ہے صوفی بن جائیں اور آپ معافی مانگ لیں کہ مطلب میں آج سے گناہ نہیں کروں گا، تو پھر خود ساختہ طور پر آپ سوچ لیں کہ مجھے کلین سلیٹ مل گئی ہے. سائنس جو ہے وہ اس طرح ایمنیسٹی نہیں دیتی. وہ کہتی ہے کہ اچھا دیکھو تم جو بھی غلط کام کر چکے ہو تمہیں اس کا جرمانہ تو ادا کرنا پڑے گا، تاوان تو دینا پڑے گا، تمہیں تلافی کرنی ہوگی اور پھر معافی ہوگی. لیکن مذہب میں ہے کہ آپ کو معافی مل جاتی ہے اور انسان اس معافی کا بھی عادی ہو جاتا ہے، یعنی بار بار وہی حرکتیں کرتا ہے اور پھر بار بار وہ معافی کا طلبگار بھی ہوتا ہے. اور بعض اوقات تو وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ اگر وہ چند غریبوں کو کھانا کھلا دے گا تو پھر معافی ہو گئی، یا کوئی خیرات دے دی تو وہ حادثوں سے بچ جائے گا. مطلب مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ. وہ کئی لوگ جو ہے حادثے میں بچ جاتے ہیں، گاڑی تباہ ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ بس کچھ لیتا دیتا کام آ گیا. اچھا یہ لوگ آئندہ احتیاط سے ڈرائیونگ کریں گے یا نہیں؟ آف کورس نہیں کریں گے. اور اگر اس طرح کی سوچ پروان چڑھتی رہے گی تو وہ لیتا دیتا ہی اللہ دیتے کے کام آئے گا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ نیک بننے کے لیے بھی دیکھیں آپ کو ایک پرآسائش زندگی گزارنے کے لیے سائنس مدد کرتی ہے. آپ کو یہ اے سی موسم بدل کے دیتا ہے، گاڑیوں ہوائی جہازوں میں آپ ٹریول کرتے ہیں اور آپ کا اسمارٹ فون آپ کا کنیکشن برقرار رکھتا ہے، سیکھنے کا موقع دیتا ہے. لیکن ایک برانڈ نیو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ جب چاہیں آزما لیں کہ نیک بننے کے لیے بھی جس قدر مدد سائنس آپ کی کر سکتی ہے کوئی مذہب نہیں کر سکتا دنیا کا. کیونکہ مذاہب جو ہوتے ہیں یہ آئین ہوتے ہیں، کانسٹیٹیوشن ہوتے ہیں، یہ رہنما اصول مہیا کرتے ہیں. لیکن اس کانسٹیٹیوشن پہ جو عمل کرنا ہے، چاہے ہم اپنی ذات کو لیں یا دوسروں کی ذات کو لیں، اگر ہم نے مذہب کے کانسٹیٹیوشن پہ بھی عمل کرنا ہے تو ہمیں سائنس کی مدد لینی پڑے گی. ہم جیسے باقی ساری زندگی بھی سائنس کے مطابق گزارتے ہیں اور ہم پرنسپل جو ہیں وہ مذہب کے لے کے چلتے ہیں، تو یہ بات ہمیں ادھر بھی اپلائی کرنی چاہیے کہ اگر ہم نیک ہونا چاہتے ہیں تو اس میں بھی سائنس بے انتہا مدد کر سکتی ہے. ایک اور بات بھی میں بتاؤں کہ سائنس جو نیک ہونے کی بات کرتی ہے یا اچھا انسان بننے کی بات کرتی ہے تو وہ ہیئر اینڈ ناؤ کی بات کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ اگر آپ اچھے انسان بنیں گے تو آج کل پرسوں یا پھر اگلے برسوں میں آپ کو زندگی اچھی ہوتی نظر آ جائے گی. جی آپ کے ساتھ دور افق کے اس پار کا وعدہ نہیں کرتی سائنس کے جب آپ مر جائیں گے پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، پھر آپ کو جنت ملے گی، پھر آپ کو حوریں ملیں گی. سائنس اگرچہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتی. سائنس کہتی ہے کہ اگر آپ اچھے راستے پہ چلیں گے، نیک ہوں گے، تو آپ کو اسی دنیا میں خوشحالی نصیب ہوگی، آسائشیں نصیب ہوں گی اور اطمینان ملے گا. جبکہ بعض اوقات گمراہ کن تصورات لوگوں کے ایسے ہوتے ہیں کہ اس دنیا میں وہ جتنے خجل ہوں گے اگلی دنیا میں اتنی ہی حوریں ملیں گی. تو اس تصور سے تھوڑا نکلنے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات لوگ ہڈ رام ہوتے ہیں، کام ہی کوئی نہیں کرتے، کہتے ہیں ہم بس نیک بہت ہیں، ہمارا تو ایمان ہی بڑا تازہ ہے. جی لیکن
محض کسی بندے کا برائیوں میں ملوث نہ ہونا اسے خوشحالی کی طرف نہیں لے جائے گا. اس کا اسکلفل ہونا بھی ضروری ہے, اس کا متحرک ہونا بھی ضروری ہے, اس کا سائنس کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے تاکہ وہ زندگی میں مناسب سرمایہ حاصل کر سکے اور خوشحالی حاصل کر سکے, یعنی اطمینان اور دولت دونوں اس کے قدم چومیں. بالکل ٹھیک. تو یعنی ماریہ صاحبہ جو ہیں, جن کے بچے بھی ہیں 2 اور ان کی کیئر بھی جو ہے وہ اس وقت وہ نہیں صحیح کر پا رہی. دیکھیے ان کا بھی مسئلہ ری ایکٹیو ڈپریشن کا ہی ہے اور یہ کرونک ہے, یعنی بچپن سے لے کے جمع ہوتی رہی ہے ٹھیک ہے. اور اس میں ان کو کوئی اپائے کبھی نہیں مل سکا. ہمارے ہاں کوئی تصور نہیں ہے کاؤنسلنگ کا یا نفسیاتی علاج کا, اسے بڑی بے عزتی سمجھا جاتا ہے انفارچونیٹلی. نزلہ زکام بخار تو باعزت بیماریاں ہیں, دل کی بیماری بھی آج کل نئی نئی باعزت بیماری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بیماریاں باعزت یا بے عزت نہیں ہوتی, بیماریاں وہ ہوتی ہیں جو ہمیں تکلیف دیتی ہیں, چاہے جسمانی ہو چاہے نفسیاتی ہو. تو جسمانی تکلیف ہے تو 2-4-10 قسم کی ہوتی ہیں, یعنی بخار ہو گیا, نزلہ ہو گیا, وامٹنگ ہو گئی, یا اس طرح کے مسئلے ہیں. جی. لیکن جو نفسیاتی تکلیفیں ہیں وہ بوریت سے لے کے ڈپریشن تک اور گلٹ اور شیم تک, کم از کم 100 قسم کی نفسیاتی تکلیفیں ہیں جو ہوتی ہیں, اور انسان کے جو کل جذبات ہیں جو کہ وہ ڈسپلے کر سکتا ہے یا جن میں سے وہ وقتاً فوقتاً گزرتا ہے وہ 252 ہیں. اگرچہ ہمیں 2-4 سے زیادہ واقفیت ہے کہ غصہ ایک جذبہ ہوتا ہے, شیم ہوتی ہے, گلٹ ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے, یا اس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں, لیکن اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں تو ہم اچھی طرح جان سکتے ہیں کہ ہمارے جذبات کی بھی ایک بڑی لمبی رینج ہے. جیسے ہم یہ ایموجیز بھیجتے ہیں تو 2-4-5-10 قسم کے ہیں, لیکن آپ پتہ کریں یہ 100-150 قسم کے ہوتے ہیں, اور بعض کے بارے میں لوگ عام طور پر زیادہ نہیں جانتے. صرف محبت کے سر اتنے, ایک دل ہے, ایک چہرے کے آنکھوں یہ میں تو دل آپ کی اسپیشلٹی ہے, تو آپ یہ اس بارے میں مجھے زیادہ بتائیے تاکہ محبت میں کے بھی ایموشنز سیکھوں. کے بارے جی میں. جی 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 سر, آپ بتائیے نا. مطلب میں ہی بتا رہا تھا کہ ایک تو صرف دل ہے, جی پھر دل کے مختلف رنگ ہیں, جی سفید بھی ہے اس میں, جن لوگوں کا خون سفید ہو, اس طرح کا شاید پتہ نہیں ہے کہ کالا دل جن بھی ہے. لوگوں کا خون سفید ہو یہ تو پتہ نہیں, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ سفید جو دل ہے وہ اس کا نشانی یہ ہوگی, یا آج تو وہ سفید جھنڈے کی بات ہو رہی ہے. ہاں ہمارا کیا اس سے. ہاں, وہ ہمارے لوگ بڑے خوش تھے کہ وہاں کسی نے سفید جھنڈا لہرا دیا. وہ کوئی اس ملک کا مسلی ہوگا جس نے خود ہی جھنڈا لہرا دیا. وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے بہت آسانی پیدا ہو گئی ان کے لیے, کیونکہ پرانے زمانے میں جنگ میں سفید جھنڈا تو لہرایا جاتا تھا. اب میں سوچ رہا ہوں ایک دل ہے, ایک دھڑکتا دل بھی ہے, وہ بھی ایموجی ہے, جی پتہ لگتا ہے دل دھڑکتا ہے. ایک دل ہے, ایک ایسا بھی ایموجی ہے جس میں دل کرنٹ کھا رہا ہے. تو یہ زمانہ ترقی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور جلد ہی لوگوں کو جذبات کی ساری رینج سے واقفیت ہو جائے گی, جو کہ بہت ہیلپ فل رہے گا. اور ماریہ صاحبہ کے لیے بھی کاؤنسلنگ میں آنا جو ہے وہ کوئی اسٹگما نہیں ہے, بہت اچھے ہیلپ اویلیبل ہے. جس سے ہم شروع میں بھی بات کر رہے تھے کہ ٹریٹمنٹ ایڈوانسمنٹ بہت زیادہ ہے, جیسے ہر شعبے میں ہوئی ہیں, تو یہ جو ذہنی امراض کا جو طریقہ علاج ہے یہ بہت ایڈوانس ہو چکا ہوا ہے. نظریات پہ کام کر کے آپ ٹوٹل سمجھ لیے اسٹوری کو ہی چینج کر سکتے ہیں, اتنی ایڈوانسمنٹ آ چکی ہوئی ہے. یعنی جس کاؤنسلنگ کو ہم ماریہ CBT کہتے ہیں, کوگنیٹیو بیہیورل تھیراپی, جو ہے بہت اچھی ہیلپ کر سکتی ہے ہمارے ان پیشنٹس کو جو اس طرح کی جیسے ری ایکٹیو ڈپریشن, انزائٹی, پینک اٹیک یا اس طرح کے معاملات میں مبتلا ہوتے ہیں. تو سوچوں کو چینج کرنا, نظریات کو ایسے ڈائریکشن میں لانا جو کہ فائدہ مند ہو, تو اٹس ویری ایزی ان مائی اوپینین کہ آپ اپروچ کریں. تو ماریہ صاحبہ اگر ہیلپ لینے کا فیصلہ کریں تو اس میں ہم آسانی یہ کر دیتے ہیں کہ ہم بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک میں آپ آرام سے سوچ سکتی ہیں اس بارے میں, اور ہم بریک سے واپس آئیں گے تو خط نمبر 4 کی طرف چلے جائیں گے. تو بریک پہ چلتے ہیں, واپس آتے ہیں, بات کرتے ہیں. ہم واپس آ گئے. ہمیں یہ جو خطوط کا سلسلہ ہے وہ جاری رہتا ہے. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ یہ جو خط ہے یہ محترم پروگرام میزبان کے نام لکھا گیا. تو خیر دیکھیں, تو انہوں نے لکھا ہے کہ السلام علیکم,
میں ایک ہائی اچیور ہوں، وہ شخص جو ہر وقت کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی دوڑ میں لگا رہتا ہے، لیکن حال ہی میں نے محسوس کیا ہے کہ میرا موڈ میرا سب سے بڑا دشمن بن گیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آ جاتا ہے اور پھر میں ایسے الفاظ کہہ دیتا ہوں جن پر بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ روز کا معمول بن گیا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے جیسے میرے موڈ نے میرے دماغ پر قبضہ کر لیا ہو۔ صبح اٹھتے ہی ایک عجیب سی بے چینی ہوتی ہے اور دن بھر چھوٹی چھوٹی باتیں بھی برداشت سے باہر ہو جاتی ہیں۔ کبھی کوئی میٹنگ میں تاخیر کر دے تو غصہ آ جاتا ہے، کبھی کوئی دوست مذاق کر دے تو دل برا مان جاتا ہے اور پھر رات کو سونے سے پہلے ان سب باتوں کا افسوس ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ موڈ سوئنگز صرف میرے ساتھ نہیں ہو رہے، میرے کئی دوست بھی اس کا شکار ہیں۔ کچھ لوگ تو موسم کی تبدیلی سے بھی متاثر ہوتے ہیں، جیسے سردیوں میں اداسی اور سستی کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ کچھ لوگ زیادہ سوچنے کی عادت کی وجہ سے ہر وقت پریشان رہتے ہیں، اور کچھ لوگ تو صرف اس لیے چڑچڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا موبائل فون چارج نہیں ہوتا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پروگرام میں اس موضوع پر روشنی ڈالی جائے، ماہرین سے بات کی جائے کہ موڈ سوئنگز کی وجوہات کیا ہیں اور ان سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے۔ کیا یہ صرف ذہنی دباؤ کا نتیجہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور عوامل بھی ہیں؟ اور سب سے اہم بات، ہم ہائی اچیورز کیسے اپنے موڈ کو قابو میں رکھ سکتے ہیں تاکہ ہم اپنی کامیابیوں کا لطف اٹھا سکیں، نہ کہ ان کے بوجھ تلے دب جائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس موضوع کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے تاکہ نہ صرف میں بلکہ میرے جیسے اور بھی لوگ اس مسئلے کا حل تلاش کر سکیں۔ پروگرام کے میزبان نے اس کو شامل کر دیا شو میں۔ نام ہے جاوید اقبال صاحب۔ تو جاوید اقبال صاحب کا یہ بہت ہی کامن پرابلم جس کو موڈ سوئنگز انہوں نے کہا ہے نا، جی یہ ان کا پرابلم، تو جو انہوں نے کہا کہ اس پہ روشنی ڈالیں کہ ہائی اچیورز کا یہ ایشو ہے۔ اس کے علاوہ بھی سوئنگز آپ دیکھیں کہ بہت ہر ایج میں ہی، ہم ٹین ایجرز کا دیکھیں تو ان کی اپنی ایک ریزن ہے موڈ سوئنگز کی، یعنی ہارمونل چینجز ہیں اور یہ ساری باتیں۔ لیکن یہ جو سوئنگز ہیں، اس کی ایک ہی مجھے جو واضح ریزن لگتی ہے وہ لائف سٹائل کا خراب ہونا لگتی ہے، یعنی سونے کے آئی معاملات بھی تھنک ٹھیک اس نہیں۔ میں بائی پولر ہونا بھی ایک اہم پہلو جی ہے۔ بائی پولر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بائی پولر ڈس آرڈر ہے ان کو۔ ہائی اچیور جو ہوتے ہیں وہ بائی پولر ہوتے ہیں۔ بائی پولر کا مطلب ہے کہ ان کا ایک پول ہوتا ہے جہاں سے وہ روز سٹارٹ کرتے ہیں اور دوسرے پول کی طرف جاتے ہیں جہاں وہ اچیو کرتے ہیں، جی چاہے وہ اسکول کالج یونیورسٹی میں ہوں چاہے کاروبار میں ہوں۔ تو جو ہائی اچیورز ہیں وہ دو پولز کے اندر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ان دو پولز کے اندر زندگی گزارتے ہوئے وہ روزانہ کچھ نہ کچھ اچیو کرتے ہیں۔ جب لوگ کچھ اچیو کرتے ہیں تو پھر ان سے توقعات بڑھ جاتی ہیں، جی اور ان کو بھی کافی ایک تپش محسوس ہوتی ہے کہ میں بہت ہائی اچیور ہوں، تو وہ اپنے پاؤں پھیلانے شروع کر دیتے ہیں، وہ اپنے کام کاج کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، وہ ڈسٹینس پہ بھی اپنے کاروبار کو اسٹیبلش کرتے ہیں۔ وہ کبھی پاکستان کے ہر شہر میں، کبھی پھر دنیا کے ممالک میں یہ سب کچھ وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ نوجوانی میں 40-50 سال کی عمر تک تو نبھ جاتا ہے، پھر آگے چل کے انہیں مشکلات ہوتی ہیں، اور ان کی چڑیا جو ہے وہ پنجرے سے بڑی ہو جاتی ہے، اور ان کو مشکلات ہوتی ہیں، اور ہر کوئی ان سے بڑی ڈیمانڈز لے کے آتا ہے۔ جتنے بھی سی ای اوز ہوتے ہیں یہ دیکھنے میں مکروز ٹائپ لوگ لگتے ہیں، کہ کوئی بھی ان کو ملنے آتا ہے تو ان کو سب سے پہلا ڈر یہ لگتا ہے کہ ابھی یہ کچھ مانگے گا جو میں ان کو دے نہیں سکوں گا۔ گھر پہ بھی یہی صورتحال ہوتی ہے، بیوی سمجھتی ہے کہ یہ نوٹ چھاپنے والی مشین ہے، اور وہ توقع رکھتی ہے کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے پراپرٹی چاہیے، مجھے بزنس چاہیے، مجھے کوئی زیور چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے۔ بچے کہتے ہیں ہمیں آپ اتنی دولت لے کے کیا قبر میں جانا ہے، سانپ بن کے بیٹھے ہوئے دولت پہ، اور وہ بھی جو ہے جس کی بات نہ مانو وہ گریبان کو پڑتا ہے۔ تو ہائی اچیورز کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ شروع میں وہ آسانی اسی میں سمجھتے ہیں کیونکہ فراوانی ہوتی ہے دولت کی، تو وہ عام طور پر آسانی اسی میں سمجھتے ہیں جی کہ وہ بات مانتے جائیں، لیکن بعد ازاں ان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور وہ تنگ پڑ جاتے ہیں اس چیز سے، اور پھر انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں عین اس موقع پہ جب کہ پہلے وہ دوسروں کو چسکا ڈال چکے ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بیڑیوں کے منہ کو خون لگ جائے تو پھر شامت ہی شامت ہے۔ یہ ایک کہانی بھی ہے جو میں پھر کسی پروگرام میں سناؤں گا کہ کس طرح انسان بیڑیوں کے منہ کو خون لگاتا ہے۔ سر جیسے آپ نے بائی پولر کی بات کی، تو یہ تو ایک ایکسٹرا انرجیز کا ہونا نا، یعنی بائی پولر ڈس آرڈر کی بات نہیں نہ کری، صرف یعنی ایکسٹرا انرجی کا ہونا بلکہ ایکسٹرا چلاکیوں کا جی ہونا، یعنی برین پھر آپ کا، ایکسٹرا قابلیت کا جی، ہونا،
پھر ایسے ہزاروں فیصلے کر سکنے کی پوزیشن میں ہونا کہ جس سے منافع نکلتا ہے. اور یہ سارا کام دھندا جو ہے یہ ورکوہلزم کی طرف بھی لے کے جاتا ہے. اس دوران جو یہ انرجی ہے جب آپ اس کا استعمال زیادہ کریں گے اور انرجی آپ کے اندر جنریٹ کم ہو رہی ہوگی تو یہاں سے جو بحران جنم لیتا ہے اس کو بائی پولر ڈس آرڈر کہتے یہ ہیں. میں کہنے لگی تھی کہ آپ کو ایک اچھا برین ملا, آپ کی انرجی زیادہ ہیں, آپ بہت کمالات کر سکتے ہیں, بٹ جب آپ اس کا خیال نہیں رکھتے تو پھر آپ ڈس آرڈر کی طرف جانا شروع ہو جاتے نیچرلی ہیں. جو مرغی سونے کا انڈا دیتی ہے تو انڈا دے کے وہ کافی بولتی بھی ہے تو اس کو کوئی نگہداشت کی بھی تو ضرورت ہے نا, تو آہستہ آہستہ وہ اکیلا پڑ جاتا ہے. دیکھیں اگر آپ کامیابی کے پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ جمپ آف, چھلانگ لگا دو, کیونکہ وہاں آپ اکیلے ہوں گے. اور بہتر یہ ہے کہ آپ اس تنہا زندگی سے بچ کے لوگوں کے اندر رہنا سیکھ لیں اور لوگوں کو شروع سے ہی بری عادتیں نہ ڈالیں, ناجائز توقعات نہ پیدا کریں اپنے حوالے سے, اور ان کو بتائیں کہ جب میں آپ کو کوئی چیز دیتا ہوں تو آپ مطمئن رہا کریں, اور جب میں کوئی چیز نہیں دیتا تو آپ صبر کر لیا کریں. آپ میرے ساتھ جو برا سلوک کرتے ہیں یہ نہ کیا کریں. اگر کوئی آپ کو بخیل کہتا ہے یا کنجوس کہتا ہے, جو کہ آپ نہیں ہیں, کیونکہ بزنس مین کنجوس ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ اگر کوئی بزنس مین کنجوس ہوگا تو اس کا بزنس خراب ہو جائے گا, کیونکہ اس میں آپ کو ہر مہینے رقم انجیکٹ کرنی پڑتی ہے تو پروفٹ نکلتا ہے. ادروائز تو پھر آپ خود ہی کام کر رہے ہیں, پھر تو آپ کی کوئی ٹیم نہیں ہے, تو آپ کوئی بزنس مین نہیں ہے. لیکن کسی روپے پیسے کا یا قیمتی شے کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ ایک بزنس مین کو پتہ ہوتا ہے, اور وہ سینکڑوں چھوٹے چھوٹے فیصلے ہر روز کرتا ہے, اور ان چھوٹے چھوٹے فیصلوں کی جو جمع تفریق ہے آخر میں منافع کی شکل میں نکلتی ہے, کہ جس میں ورک پلیس کے لوگ بھی پھر اپنا حصہ مانگنا چاہتے ہیں اور ان کا حق بھی بنتا ہے. لیکن گھر کے افراد جو ہے زیادہ اس میں منمانی کرنا چاہتے ہیں, ضد کرنا چاہتے ہیں, اور عموماً بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ کوئی کھلونا مانگ لیتے ہیں یا برگر مانگ لیتے ہیں, اور آپ ہاتب تائی مان کے ان کی یہ خواہشیں پوری کرتے ہیں. جب بڑے ہو کے وہ مرسیڈیز گاڑی مانگتے ہیں تو پھر آپ کو مشکلات ہوتی ہیں, کیونکہ انسانوں کا ذہن جو ہے وہ کوانٹیٹیولی نہیں سوچتا, کوالیٹیٹیولی سوچتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ آپ بچپن میں مجھے کھلونے دیتے تھے, اور وہ کھلونے 2 4 5 10 ہزار کا ہوتا تھا کوئی کھلونا, لیکن اب آپ کو میں جو کھلونا مانگ رہا ہوں مجھے نہیں پتا اس کی قیمت کوانٹیٹی میں کتنی زیادہ ہے. پرنسپل وہی ہے کہ میں فرمائش کروں گا اور آپ نے وہ فرمائش پوری کرنی ہے. اصول یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ 4 میں سے 1 بات مانو. ریشو یہ ہونی چاہیے کہ جب بچے 4 باتیں منوانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ ان میں سے کوئی 1 بات مان لو باری باری, وقتاً فوقتاً. کو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول تو نہیں ہے, لیکن جب آپ 4 میں سے 1 بات مانیں گے تو بچے بہت انجوائے کریں گے. دیکھیں نا, اگر کوئی بچہ روز آپ سے برگر مانگتا ہے اور آپ روز اسے برگر کھلاتے ہیں تو وہ برگر کا مزہ کھو جائے گا. لیکن اگر کبھی آپ ہاں کہتے ہیں اور کبھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں آج نہیں, تو وہ سیکھ لے گا اپنے موڈ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. موڈ پھر بھی خراب ہوگا لیکن اسے بار بار خراب موڈ کو ٹھیک کرنا آ جائے گا. تو یہ جو چڑچڑا پن پیدا ہوتا ہے یہ رد عمل کے طور پر صاحب میں پیدا ہو رہا ہے. تو جاوید اقبال صاحب کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے موڈ کی حفاظت کریں. نمبر 1, انہیں اپنے کام کاج کو تھوڑا سنبھال کے کرنے کی ضرورت ہے. اگر انہیں لگتا ہے کہ یہ پیر آتا ہے اور منگل بدھ جمعرات کر کے یہ ہفتہ اتوار بن جاتا ہے اور انہیں پتہ ہی نہیں چلتا, تو سمجھیں کہ وہ ہری سکنس کا شکار ہے. وہ انہیں اپنے آپ کو سلو ڈاؤن کرنا پڑے گا. ہمیں ہر روز کم از کم کوئی 2 گھنٹے, جو ہائی اچیورز ہیں, سی ای اوز ہیں, بزنس مین ہیں, تو ان کے پاس روزانہ کوئی ٹائم ہونا چاہیے جو ڈسکریشنری ٹائم ہے, جس میں کرنے کو کچھ نہیں تھا. کئی لوگ جو ہیں وہ اپنے ٹائم کو اس طرح جیم پیک کر دیتے ہیں کہ اس سے ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. میں آپ کو بتاؤں کہ میں پچھلے دنوں سائیکیٹرسٹ کے انٹرویو کرتا رہا تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کی
9 اسائنمنٹس تھی جو وہ پہلے سے کر رہے تھے اور پھر بھی وہ میرے ساتھ اٹیچ ہو کے کام کرنا چاہتے تھے. تو میں نے ان سب سے معذرت کی کہ دیکھیے بھائی ایک سرکاری ٹیچنگ اسپتال جس میں آپ اٹیچ ہیں تو اس کے بعد اگر آپ میرے پاس بھی کام کریں گے ولنگ ویز میں تو اسے ہم پارٹ ٹائم کہیں گے. جی. اور میں پارٹ ٹائم کو بہت مجبوری میں ہی قبول کرتا ہوں. تو اگر آپ ولنگ ویز کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو منوگمس ہونا پڑے گا. آپ کو ٹوٹل ڈیڈیکیشن جو ہے ولنگ ویز کو دینی پڑے گی کیونکہ ولنگ ویز کے کلائنٹ یہاں کی سب سے اہم جو کموڈٹی ہے. تو آپ نے اگر یہ 8-9 جگہ کام کرنا ہے تو میں ان کو ہنستے مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ تو بڑے ناجائز تعلقات ہیں. تو یہ تو انفیڈیلٹی ہے. جی. جی. تو اسلام میں بھی 4 جائز ہیں. یہ 8-9 کی جو سوچ ہوتی ہے جس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے حال پہ رحم کریں, اپنے حال پہ ترس کریں, کیونکہ الٹیمیٹلی جوانی نہیں رہتی, توانائی نہیں رہتی, چلاکیاں نہیں رہتی, اور آپ نے جو ٹانگیں پسار لی ہوتی ہیں تو ان کو اکٹھا کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رہتی. بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہمیشہ جسے کہتے ہیں نا کوئی بھی کام کرتے ہوئے 10-20 سال آگے کا بھی ذرا سوچ لینا چاہیے کہ کیا آپ عمر خضر لکھوا کے آئے ہوئے ہیں, کیا آپ کی توانائی ہمیشہ قائم رہے گی, کیا کوئی کشتہ ہے جو کھا رکھا ہے آپ نے. جی. تو ان چیزوں کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. تو جاوید اقبال صاحب کے لیے جو ایک جو نظریہ میں دینا چاہتا ہوں ان کو زندگی کا, کہ اپنے آپ کو ذرا اکٹھا کرنا شروع کریں, اپنی توانائی کا استعمال سنبھال کے کرنا شروع کریں, تھکاوٹ سے ہر وقت بچیں, اور دن میں ایک بڑا کھانا کھانے کی بجائے جو ان کے اصل خط میں تھا کہ میں سارا دن کچھ نہیں کھاتا اور رات کو ڈٹ کے کھاتا ہوں, تو دن میں کم از کم 4-5 دفعہ تھوڑا تھوڑا کچھ کھایا کریں تاکہ ان کا جسم توانائی میں بیلنسڈ رہے, اور ان کے جسم پہ رات کے کھانے کا بے انتہا جو بوجھ پڑتا ہے اس سے کوئی جسم زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہوتا. تو انہیں تھکاوٹ سے بچنا چاہیے, اور غصے سے بچنے کی تو بے انتہا ضرورت ہے ہی. اس کے لیے جہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2 گھنٹے فرصت کے ہوں, وہاں وہ 2 گھنٹے کوئی ایسے سبجیکٹس کا مطالعہ بھی کریں جو بزنس ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں, جس میں ان کو کانسنٹریٹ کرنا پڑے اپنے پری فرنٹل کارٹیکس سے. جی. تو جو ہی کوئی بندہ اپنے انسانی اعلیٰ دماغ کا استعمال کرتا ہے اسی وقت اس کا چڑچڑاپن, ڈپریشن, انگزائٹی وغیرہ خود بخود ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل ٹھیک. کیونکہ انسان کا یا تو انسانی دماغ ہے جو اسے پرسکون رکھتے ہوئے کام کرتا ہے, یا پھر اس کا حیوانی دماغ ہے جو لڑائی جھگڑا فساد کر کے اس کو زندگی گزارنے میں کچھ مدد دیتا ہے اپنی طرف سے. ہمیں کمنٹس بھی ساتھ ساتھ آتے جا رہے ہیں. ویسے بریک کا وقت ہے لیکن 2 کمنٹ جو بالکل آخر میں آئے ہوئے, اگر تتے ہیں تو سنا تتے عثمان مانی صاحب کہہ رہے ہیں بہترین گفتگو ہمیشہ کی طرح. شبیر باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں لیو لانگ سر, کیپ گائیڈنگ اینڈ ہیلپنگ دی سوسائٹی. آپ سب کا بہت شکریہ, آپ کمنٹ کرتے ہیں اور حوصلہ بڑھاتے ہیں اور لوگوں کو بھی بتاتے ہیں. یعنی میں دیکھ رہا تھا کہ کسی نے پوچھا کہ آپ سے رابطہ کرنے کا کیا طریقہ ہے, تو کسی دوسرے نے نیچے نمبر دیا ہوا تھا کہ جی ایسے رابطہ کر لیں. ابھی اوپر کامنٹس میں جائیں گے نا تو کسی نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایکچوئل جہاد کر رہے ہیں. جی. لوگوں کو جو رہنمائی دے رہے ہیں. جب ہم نے وہ جنگ وغیرہ کی بات کی تو انہوں نے شاید اس حوالے سے کہا کہ جہاد کہیں انڈیا نے سن لیا نا تو مرید کی بجائے ادھر حملہ ہو جائے گا. اللہ خیر کرے, ہم نے اپنی لوکیشن بتانی نہیں. تو ہم بریک پہ چلتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے اور پھر آخری جو خط ہے اس کو ڈسکس کریں گے. ویلکم بیک. پروگرام کا آخری اور 5واں خط ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صداقت علی صاحب, میرے ابو کہیں گم ہو گئے ہیں. میرا نام اسامہ ہے, میں 22 سال کا ایک نوجوان ہوں اور یہ خط میں آپ کو اپنے والد وقاص احمد کے لیے لکھ رہا ہوں. مجھے یہ لکھتے ہوئے عجیب سا احساس ہو رہا ہے, جیسے میں اپنے باپ کو کسی اور کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ کوئی اور اسے سمجھائے کہ ہم اسے کتنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, میرے ابو دنیا کے ہر شخص سے بہتر نظر آتے ہیں. اونچے لمبے, نفیس لباس, سلیقے سے تراشے بال اور ہمیشہ
ایک مضبوط شخصیت کا تاثر دیتے ہیں، لیکن یہ صرف بہروپ ہے۔ وہ اکثر چپ ہوتے ہیں، کبھی کبھار کسی معمولی بات پر اتنا غصہ کرتے ہیں کہ ہم سب سہم جاتے ہیں، پھر اگلے دن شرمندہ شرمندہ گھومتے ہیں، لیکن کچھ بدلتا نہیں۔ میں نے انہیں کئی بار کہتے سنا ہے، اگر میں مکمل نہیں ہوں تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، اگر باس ناراض ہو گیا تو میں گیا کام سے۔ اور جب ہم ان سے کچھ چاہتے ہیں تو وہ بس ایک جملہ کہتے ہیں، تم لوگ نہیں سمجھو گے، تم ابھی بچے ہو۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں وقاص احمد نہیں، ہمارے ابو واپس چاہیے، جو ہم سے بات کریں، ہنسیں، ہمارا حال پوچھیں اور سب سے بڑھ کر خود کو قبول کریں۔ برائے مہربانی انہیں یہ سکھا دیں کہ کامل بننے سے زیادہ ضروری حقیقی ہونا ہے۔ دعا گو اسامہ وقاص۔ تو اسامہ صاحب کا خط ہے وقاص صاحب کے لیے، جو کہ ان کے والد ہیں۔ کیا کہیے گا؟ یہ جو کامل ہونا ہے نا، جیسے ہم پیچھے بھی تھوڑی کریکٹر ڈیفیکٹس کی جب بات کر رہے تھے تو ہم نے ایک پرفیکشن کی بات کی تھی کہ پرفیکشن بھی ایک کریکٹر ڈیفیکٹ ہے اور اس کی بڑی پین ہوتی ہے، اور اسی پین کو دور کرنے کے لیے بعض اوقات سبسٹانس ابیوز بھی لوگ اس میں بھی جاتے ہیں۔ حل تو اس کا جیسے انہوں نے کہا نا کہ ہمیں حقیقی بنا دیں اور وہ ایسے ہو جائیں کہ جیسے پہلے ہیں۔ دیکھیں، پرفیکشن تو ایک ٹریپ ہے، انفیکٹ لوگ بہت اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں۔ پرفیکٹ کوئی ہو نہیں سکتا، اور اس تکلیف سے جب لوگ گزرتے ہیں تو پھر وہ بہت اور بہت ساری تکلیفوں کو اپنی طرف جو ہے نا وہ لے آتے ہیں۔ ایمبریس کرنا خود کو، یعنی ایکسیپٹ کرنا اپنی امپرفیکشن اور اپنی لمیٹیشن کو، یہ بہت اہم ہے۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایسے لوگوں کے لیے جو اس ٹریپ میں ہوتے ہیں مشکل بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ انہوں نے تھوڑا ان کا بیک گراؤنڈ بھی بتایا کہ وہ کچھ ایسی سچویشنز میں بھی رہے ہیں جو کہ انزائٹی کے سائنس دیتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ کوئی نقصان ہو جائے گا، جاب کے بھی کچھ اگر باس کرائسز ناراض ہیں ہو گیا ان تو پتہ کے۔ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ہاں، دیکھیے، یہ پرفیکشنزم جو ہے، کمال پرستی جسے کہتے ہیں یا کاملیت، یہ ایک علت ہے۔ اصل بات جو ہیلدی ورژن ہے اس کا، جو لوگ اگر سمجھ جائیں تو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، وہ پرسنل ایکسیلنس ہے۔ جیسے کسی میں جو خمیر ہوتا ہے، جو کسی کے ڈی این اے میں ہوتا ہے، اس کو اجاگر کرنا۔ آپ دیکھیں کہ پودوں میں بھی بیج کو بہتر سے بہتر بنایا جاتا ہے تو اس سے فصل بہتر سے بہتر آتی ہے۔ جانوروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کی کراس بریڈنگ کرا کے تو ان کے اندر اجاگر کی جاتی ہیں خوبیاں، اور انسانوں میں بھی یہ چلتا رہتا ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں زیادہ تر سہولت کے لیے لوگ فرسٹ کزن میرجز کی طرف توجہ دیتے ہیں، جبکہ در حقیقت اس سے کچھ بیماریاں ابھر کے سامنے آتی ہیں اور خوبیاں دب جاتی ہیں۔ لیکن جو میرجز ہیں جو کہ دور پار کے علاقوں کے لوگ آپس میں کرتے ہیں اور اپنے اپنے ہیریٹیج کو اس میرج میں لے کے شامل ہوتے ہیں، اس سے ڈی این اے بھی امپروو کرتا ہے، اور پھر اس ڈی این اے یا خمیر کی مدد سے جب آپ زندگی کی آنچ دیتے ہیں اس کو، جی، تو اس سے ایکسیلنس جنم لیتی ہے۔ یہ ایکسیلنس کا جو لفظ ہے، یہ بھی ایک لاطینی لفظ سے نکلا ہے، جس میں ابتدا کے طور پر ایکسیل کا مطلب سمجھا گیا تھا کہ جیسے کسی بیکنگ کے پروسیس کو اگر آپ سمجھ لیں کہ جس میں خمیر ہوتا ہے اور پھر آنچ دیتے ہیں تو وہ ابھرتا ہے، وہ اپنے اندر سے ابھرتا ہے، کسی باہر کے اثر و رسوخ سے نہیں، باہر سے صرف آنچ ملتی ہے اور وہ اس کے اندر دم ہوتا ہے تو وہ ابھرتا ہے، جی، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ خوشبو چاروں طرف پھیل جاتی ہے۔ تو انسانوں میں بھی اگر وہ پرسنل ایکسیلنس کا رویہ اپنائیں، یعنی اپنا مقصد حیات جو ہے پہلے پہچانیں، جو ان کے اندر ہوتا ہے اس کو انکور کریں، پھر اس کے مطابق گول سیٹ کریں اور اپنے آپ کو بڑھاوا دیں، اپنے آپ کو آگے بڑھائیں زندگی میں، تو اس کے لیے علم سیکھیں، دوسرے لوگوں کا تعاون حاصل کریں، دوسرے لوگوں کی باتیں غور سے سنیں، جی، اور لوگوں کو اس تاثر سے آزاد کر دیں کہ آپ انہیں کوئی ہرائیں گے۔ آپ ون ون کی سوچ رکھیں اور پھر اپنی ترجیحات پہ کام کرنا شروع کریں۔ ہر طرف چومکھی لڑائی نہ لڑیں،
اپنے جو گولز ہیں ان کے مطابق آگے بڑھنا شروع کریں، سوچ سمجھ کے مستقبل میں جھانک کے کوئی قدم اٹھائیں. پھر ذمہ داریوں کے معاملے میں بھی غیر ضروری ذمہ داریاں دوسرے لوگوں کی نہ اٹھائیں. دوسرے لوگوں کے ساتھ مدد کا لین دین کریں، چاہے دوسرے لوگ فیملی ممبر ہوں، بھائی ہوں، اولاد ہو یا بیوی ہو. شروع سے ہی لوگوں کو بتا دیں کہ آپ شہید وفا نہیں ہیں، آپ اپنی قدر کرنے والے اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کی برابر کی قدر کرنے والے انسان ہیں. تو ان کو بھی بس یہی کرنے کی ضرورت ہے. جی اور یہ جو اس وقت دھڑکا سا لگا رہتا ہے، ان کو انسیکیورٹی سی ہوتی ہے کہ میرا باس نہ نکال دے، میرا فلاں نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے. یہ کوئی مزے کی زندگی نہیں ہے. جس زندگی میں خوف ہوتے ہیں وہ مزے کی زندگی نہیں ہوتی، کیونکہ زندگی میں مزہ صرف محبت کے جذبے کا ہے کہ آپ کسی سے بھی جب انٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کے اندر جو جذبہ ہوتا ہے انٹریکشن کا، خصوصاً فیملی ممبرز کے لیے یا دوسرے دوست احباب کے لیے، وہ محبت کا جذبہ ہے. جی اور خوف اور محبت ایک دل میں نہیں رہ سکتے، ہوں یہ ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے. محبت کا اپوزٹ جو ہے نفرت نہیں ہوتا، فیئر محبت کا اپوزٹ جو ہے وہ خوف ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نفرت اور محبت اکثر ایک دل میں رہ لیتے ہیں. لوگوں کو لاو ویٹ ہوتا ہے، جسے لوگ روگی بھی ہو جاتے ہیں. اس کو ڈپینڈنس کہتے ہیں. تو بہترین زندگی تو ہے انٹر ڈپینڈنس اور باہمی لین دین. باہمی لین دین. یعنی آپ کو اس بارے میں کوئی فکر و تردد کرنے کی ضرورت نہیں کہ اگر دوسرا بھی آپ کو ریسیپروکیٹ کرنا چاہتا ہے یا آپ کی زندگی میں کوئی مدد کرنا چاہتا ہے، تو جیسے مدد کرتے ہوئے اچھا محسوس ہوتا ہے تو مدد لیتے ہوئے بھی اچھا محسوس ہونا چاہیے. تو جب ہم لوگوں کے ساتھ مدد کا لین دین کرتے ہیں اور ان پہ زیادہ ڈپینڈ نہیں کرتے یا ان کو اپنے اوپر ڈپینڈنس کے لیے نہیں اکساتے، تو ہم آسانی میں رہتے ہیں. بعض اوقات لوگ انڈیپینڈنٹ زندگی کا بڑا چرچا کرتے ہیں، جیسے یورپ میں یا یو کے میں خاص طور پر آپ کسی بھی ینگ لڑکے سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں میں گھر سے جانا چاہتا ہوں تاکہ میں انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں. انڈیپینڈنٹ جانور ہوتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیے الٹیمیٹلی پرندے جانور جلد سے جلد پہلی فرصت میں انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اور دوسری فرصت میں وہ پیرش کر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیے جانوروں کی زندگی اسی طرح پسماندہ ہے جیسے 100 سال پہلے یا 500 سال پہلے تھی. تو انسانوں کی زندگی میں جو بہتری آئی ہے وہ انٹر ڈپینڈنٹ سے آئی ہے، اور وہ ایک دوسرے سے معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں، وہ سکلز کا تبادلہ کرتے ہیں، مشکل میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں. اور جو سولو فلائٹ ہے جیسے کہ جانور کرتے ہیں، وہ کتنی کامیاب ہوگی اس کا کچھ کہا نہیں جا سکتا. آپ دیکھیں جانور بھی کئی دفعہ اتنا ضرور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں کہ وہ اکٹھے فارمیشن میں اڑتے ہیں. جیسے لیکن پرندوں کی زندگی میں، جانوروں کی زندگی میں یہ چیزیں بڑی محدود ہیں. پر انسانوں کی زندگی میں آپ دیکھیے انسان ہمیشہ گروہوں کی شکل میں رہنا پسند کرتے ہیں، فیملی کی شکل میں، آرگنائزیشن کی شکل میں. اور آپ دیکھیے انسانوں کی ہی کوئی تمنا تھی کہ انہوں نے ایک آن لائن سسٹم بنایا جس میں وہ ہمہ وقت ایک دوسرے سے کنیکٹڈ رہ سکتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے فزیکلی نہ بھی ملے تو ورچولی وہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں. آپ نے کہا جیسے کہ سولو فلائٹ کا نہیں پتہ کہ کامیاب ہوگی یا نہیں. جیسے کوئی نوجوان جو ہے وہ جب گھر چھوڑ کے جاتا ہے یا گھر سے بھاگتا ہے تو اس میں شاید کو بہت چھوٹی تعداد میں لوگ ایسے ہوں گے کہ جو کہ پھر ایک کامیاب زندگی یا ہائی اچیورز بزنس کر لیا کہیں پہ. اصل میں ایسے لوگ جو رن اوے کرتے ہیں کسی وقتی تپش کی وجہ سے، وہ پھر زیادہ دور تک چل نہیں سکتے. انہیں پھر ایسے لوگوں پہ ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے جو قابل بھروسہ نہیں ہوتے، یا پھر حکومت پہ ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے. ان کی جو پرواز ہے وہ کافی کوتاہ ہو جاتی ہے. ان کی زندگی جو ہے جب وہ صحیح ہاتھوں سے مدد نہیں لیتے تو پھر وہ غلط ہاتھوں کی نظر ہو جاتے ہیں. تو یہ جو اچھا درمیان میں انگزائٹی کی جو یہ سب میں مشملہ، انگزائٹی بڑی کامن ہے. اصل میں یہ ان خطوط کا جو انتخاب جی کیا گیا تھا وہ آپ نے اور میں نے جی مل کے کیا تھا.
اور وہ باہمی لین دین کے ساتھ. باہمی لین دین کے ساتھ. تو یہ وہ تمام خطوط تھے جن کے پس منظر میں جو بے چینی کار فرما ہے، ٹینشن، سٹریس، ان چیزوں کو لے کے جو مختلف اس کے پھر شاخسانے ہیں یا جو مختلف اس سے تکلیفیں ابھرتی ہیں، ان سب کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے کچھ خطوں کا انتخاب کیا تھا. سلیکٹ کیے. اس میں جو بنیادی پہلو ہے وہ یہ سمجھنے کا ہے کہ جو ہمارا موڈ ہے، جس میں بے چینی بھی ہے، ڈپریشن بھی ہے، شیم بھی ہے اور تکلیف دہ اور بہت سے جذبات ہیں، جی. اس موڈ کے اوپر ہمارا جو سرتاج ذہن ہے، جو ماسٹر مائنڈ ہے، اس کو قابو پانا چاہیے. اور ہمارا مائنڈ اس پہ تبھی قابو پا سکتا ہے جب ہم باقاعدہ اس بارے میں جانتے ہوں کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں. یعنی ہمارا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ ہمارے لمبک سسٹم یا جذباتی دماغ کے اوپر قابو پائے. اس کے لیے ایک بہت زبردست 4 پوائنٹڈ فارمولہ ہے جو میں کہوں کہ آپ اس بارے میں کچھ. ضرور سر، کیونکہ جو موڈس کے چیلنجز ہیں وہ مائنڈ سے اوور کم کرنے کے لیے بہترین فارمولہ ہے یہ. اس کو ہم 4 اسٹیپس پروگرام بھی کہتے ہیں اور 4 پوائنٹڈ فارمولہ بھی، جس میں ہم نے کچھ اسٹیپس کے ذریعے اپنے مائنڈ کو ری ٹرین کرنا ہوتا ہے. یعنی جو موڈ کی خرابیاں ابھر رہی ہیں تو ہم 4 اسٹیپس کے ذریعے اس کو اوور کم کرتے ہیں تھرو آر مائنڈ. سو فرسٹ اسٹیپ جس کو ہم ری لیبل کہتے ہیں. ری لیبل کرنا مطلب آپ پہلے اسٹیپ پہ یہ لیبل لگاتے ہیں کہ یہ میں نہیں، یعنی جو سوچیں آپ کو بے چینی والی آ رہی ہیں، جو ٹینشن دے رہی ہیں، تو ان سوچوں کو یہ کہتے ہیں ہم پہلے اسٹیپ پر کہ یہ میں نہیں، میری بیمار سوچ ہے، میری بے چینی پیدا کرنے والی یا کہہ خوف دیتے ہے. ہیں کہ یہ میں نہیں، یہ میرا برین ہے. ہاں جیسے کہ اپنے آپ کو بری ذمہ کرنا. یہاں سے ہم مائنڈ کا اور برین کا جو علیحدہ علیحدہ تشخص ہے اس کو سمجھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ میں نہیں، یہ میرا برین ہے. یعنی یہ کوئی برین سے آ رہی ہے. بیسک مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو ایموشنل چیلنجز ہوتے ہیں نا، جس کو انزائٹی یا ڈپریشن ہم کہتے ہیں، تو یہ برین میں چاہے وہ انوائرمنٹ کی وجہ سے ہوں یا لائف سچویشن کی یا ٹراما کی وجہ سے، سو برین میں کچھ ایسے کیمیکل امبیلنس ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ فیل کرتے ہیں. اور اس پروگرام کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ فرق واضح کر دیا جائے. تو پہلے اسٹیپ میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میں نہیں ہوں، یہ میرا برین ہے. آپ نے کہہ دیا کہ یہ ڈس اون کر دیا تو برین جو ہے وہ یہ جو کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے دا سیکنڈ اسٹیپ از کہ میرے دماغ نے غلطی سے یہ غلط میسج دینا سیکھ لیا ہے، جو کہ کیمیکل امبیلنس. تو پہلا اسٹیپ ری لیبل، دوسرا اسٹیپ ری ایٹریبیوٹ. یعنی پہلے اسٹیپ میں ہم کہتے ہیں کہ یہ میں نہیں، یہ میرا برین ہے. دوسرے میں ہم کہتے ہیں کہ میرے برین نے غلطی سے یہ میسج یہ کام کرنا سیکھ لیا ہے، کیونکہ میرے لاشعور میں کچھ ایسے پیغامات جمع تھے جن کی روشنی میں کسی وجہ سے میرے دماغ نے ایسے ریئیکٹ کرنا، انگزائٹی دینا، ڈپریشن دینا، یا او سی ڈی کا کوئی پہلو یا شیم کا کوئی پہلو، تو اس کو سیکھ لیا ہے. جس کی وجہ سے وہ سیکھا ہوا ہے، تو اسی وجہ سے وہ بار بار تکلیف میں جاتا ہے. ری لیبل کا مطلب ہے کہ آپ اسے لیبل کر دیتے ہیں کہ یہ میں نہیں، یہ میرا برین ہے. کیونکہ برین ہمارا ایک ایسے ہی آرگن ہے جیسے یہ ہمارے یعنی کان آرگن ہے، آنکھیں آرگن ہے، دل ایک آرگن ہے، پھیپھڑے آرگن ہے، گردے آرگن ہے. تو وہ ہمیں تو ریپرزینٹ نہیں کرتے. تو دماغ بھی ایک آرگن ہے جو ہمیں ریپرزینٹ نہیں کرتا، ہمارا مائنڈ ہمیں ریپرزینٹ کرتا ہے. تو یہ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر والی بات ہے. تو جو سافٹ ویئر ہے وہ جو ہم سوچتے ہیں، جو ہمارا ذہن ہے، جو ہماری نمائندگی کرتا ہے، وہ ہمیں ریپرزینٹ کرتا ہے. یعنی 4 اسٹیپ ایکچولی میں سافٹ ویئر میں چینج لا کر ہم ہارڈ ویئر کو انفلوئنس کرتے ہیں. یعنی سافٹ ویئر کے ذریعے سافٹ ویئر کو توانا بنا کے ہم ہارڈ ویئر پہ اسے حاوی کرنے کی یعنی ایک کوشش کرتے ہیں، جس سے جو کیمیکلز کا بہاؤ بدل جاتا ہے. تو یہ 2 ہو گئے. تو تیسرا ری فوکس ہے، جو ایکچولی میں ایکشن سٹیپ ہے، جس کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ گیئر شفٹ کرنا. یعنی آپ کا دماغ آپ کو پریشان کن سوچے دے رہا تھا جو بے چینی پیدا کر رہی تھی، تو آپ نے کہا کہ یہ میں نہیں ہوں،
میرا برین ہے, میرے دماغ نے غلطی سے سیکھا. اب لیکن تیسرا یہاں جو سوال ایکشن ہے, بنیادی آپ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کام تھا جی جو ایکشن ہے, ایکچولی مجھے کرنا تھا اور میں نہیں کر رہا ہوں, اور جو اس میں وقت میرے اس کرنے والا ہے. جذبے کے ہاں جی, اندر پھنسا ہوا ہوں. یہ جو میں نے انگزائٹی کا بھوت پالا ہوا ہے, یا او سی ڈی یا ڈپریشن یا کچھ, تو ہم کہتے ہیں وہ کیا کام تھا جو میں نے اصل میں کرنا تھا. یعنی اپنا نہانا دھونا تھا, کوئی ڈیوٹی کرنی تھی, کہیں کام پہ جانا تھا, یا سونا تھا. تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی انگزائٹی, تم صبح ملنا مجھے, ابھی مجھے سونا ہے, پہلے میں سو لوں, صبح میں اٹھوں گا تو پھر میں تم سے ڈیل کر لوں گا. آپ لارا لگا دیتے ہیں اپنے جی جذبے کو, ایک فیس سیونگ دے دیتے ہیں, ایک لارا لگا دیتے ہیں, اور وہ جو آپ لارا لگاتے ہیں اس سے آپ کا وہ جو جذبہ ہے وہ صبح تک کا انتظار کرنے لگتا ہے, اور اس دوران وہ بعض اوقات ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. اور جب آپ کہتے ہیں کہ پہلے میں سوؤں گا, پھر میں سوچ بچار یا ٹینشن لوں گا سویرے اٹھ کے. یعنی اس میں آپ کا جو ایکشن کی طرف فوکس ہے نا, وہ ہے بیسیکلی کہ آپ جو بھی نیکسٹ آئٹم تھی آپ کی, جو بھی نیکسٹ ایکشن تھا, تو آپ اس کو کہتے ہو کہ اچھا. اس میں ایک انتہائی امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ سپریس نہیں کرتے, آپ یہ نہیں کہتے کہ میں نہیں سوچ رہا, بھاڑ میں جائے سوچ. آپ کہتے ہو کہ نہیں, اچھا میں, جیسے سر نے ابھی لارا کا لفظ بولا کہ آئی کم بیک ٹو یو, پہلے میں یہ کام کروں. بس صرف آپ ریورس کر دیتے ہیں, اور اس کے ریورس کرنے سے آپ یوں سمجھیں کہ سارے کیمیکلز کا بہاؤ چینج ہو جاتا جاتے ہیں, ہے. اور بالکل جب آپ صبح سمجھنے اٹھتے ہیں تو بعض اوقات تو شروع میں ایسا ہوگا کہ پھر وہ بے چینی آپ کو گھیر لے گی, تو آپ پھر وہ 4 پوائنٹڈ فارمولہ شروع کر دیتے ہیں کہ ابھی وہ کیا کام تھا جو مجھے کرنا تھا, مجھے تیار ہو کے دفتر جانا تھا, مجھے دفتر کے کاموں کی کچھ تیاری کرنی تھی, تو میں پھر دوپہر کو کروں گا. شروع میں اگر آپ چند گھنٹوں کی مہلت نہیں دیتا آپ کا جذبہ کوئی, یا پریشانی یا کوئی چیز, تو آپ چند منٹوں کے لیے کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ 4 پوائنٹڈ فارمولے کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. خاص طور پر اس کا جو لفظی چناؤ ہے وہ ایک رٹے کی طرح ہونا چاہیے. جیسے کوئی گانا نہیں ہوتا جس میں ہم مکھڑا ہوتا ہے جو سب کو یاد ہوتا ہے, اور ایک پھر انترا ہوتا ہے جس کو سمجھنا ہوتا ہے, یاد نہیں کرنا ہوتا. تو یہ بھی 4 پوائنٹڈ فارمولہ میں مکھڑا یہ ہے 4 پوائنٹس, اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ صبح اٹھ کے یا جب آپ نے لارا لگایا تھا وہ مدت ختم ہونے کے بعد آپ ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ آپ کی انگزائٹی یا ڈپریشن یا او سی ڈی کتنی شدت کے ساتھ آپ کے اوپر یعنی حاوی اس ہونے طرح کی یاد کوشش ہونا چاہیے کہ کوئی رات کے ٹائم سوتے ہوئے اٹھائے تو آپ اچانک سے پھر, اور بتانا آپ سے پوچھیں کہ رٹا 4 ہے, پوائنٹ فارمولا رٹا ہے جسے ہم مکھڑا کہتے ہیں. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو کوئی ریلیف ملا ہے آپ کو, تو آپ اپنے آپ کو تھپکی دیں اور ریوارڈ اپنے آپ کو کریں کسی نہ کسی طریقے سے. کوئی اس وقت میٹھی چیز کھا کے اپنے آپ کا دل خوش کریں. لیکن اگر آپ کو وہ دوبارہ جذبہ گھیر لیتا ہے جس سے آپ نجات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے, تو پھر 4 پوائنٹڈ فارمولہ آپ دوبارہ کر سکتے ہیں, ریپیٹ کرتے. جو وقت گزرے گا یہ مؤثر ہوتا جائے گا, لیکن کافی عرصے تک آپ کو یہ منترا جو ہے یہ اپنے پڑھتے رہنا پڑے گا ذہن میں. ریپیٹیشن ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ رٹا جو لگانا ہے وہ ایک پہلو ہے, لیکن وہ جو اس کو سمجھنا ہے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے یہ دوسرا پہلو ہے. اس پہ ہمارا لٹریچر ہے, اگر کوئی چاہے تو منگوا سکتا ہے. ویڈیوز بھی ہیں اس پہ ہماری ویڈیوز بھی ہیں, بہت کچھ ہے, ڈیٹیلڈ ہیں, تو اس پہ ہم اس وقت کوئی بہت زیادہ تفصیل سے بات نہیں کر رہے. لیکن یہ ایک بہت کارآمد طریقہ ہے. انگزائٹی, ڈپریشن ہو یا کوئی بھی اس قسم کے جذبے. سر او سی ڈی کے بہت سارے پیشنٹ صرف 4 اسٹیپس پروگرام سے بہت ہی زیادہ انہوں نے ہیلپ لی. ایون وداؤٹ, کچھ کیسز تو ایسے تھے کہ وداؤٹ میڈیکیشن دے اوور کم دیر. تو یہ میرے خیال سے یہ سب کو, یعنی جتنے بھی ہم نے 5 کیسز یہ ڈسکس کیے, سب کو واک سے فائدہ ہوگا. ایٹ لیسٹ 10,000 اسٹیپ کو ڈیولپ کریں واکس کے لیے. سب کو فائدہ ہوگا کہ وہ صبح سویرے 5 بجے اٹھنے کی عادت ڈالیں. میں کبھی لوگوں کو یہ نہیں کہتا کہ رات کو 9 بجے سونے کی یا 10 بجے سونے کی عادت ڈالیں, کیونکہ سونا بس میں نہیں ہوتا, جاگنا بس میں ہوتا ہے. تو جو چیز آپ کے بس میں ہے ادھر توجہ دیں کہ صبح 5 بجے یا 5:30 بجے جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے اٹھنا شروع کر دیں, اور پھر سارا دن نہ سوئیں. رات کو خود بخود آپ کو نیند جلدی آئے گی. تیسری بات یہ کہ اپنی زندگی میں جتنے بھی لوگ ہیں آپ کے ارد گرد, ان کے ساتھ مہربان ہو کے رہیں. آپ ان کو نہ کہیں تو مہربان ہو کے کہہ دیں. آپ جو بھی ان سے بات کرنا چاہتے ہیں مہربان ہو کے کہہ دیں. اور اپنے تیوری نہیں ڈالنی,
آپ نے غصے نہیں کرنے, باڈی لینگویج خراب نہیں کرنی, آپ نے خاموش نہیں ہونا, کیونکہ یہ جو خاموش ہونا ہے یہ پھر دل, جب ہم خاموش ہوتے ہیں تو دل تڑپتا ہے. تو مطلب کہیں نہ کہیں اس کا رد عمل ضرور نکلتا ہے. وہ بچپن میں مجھے یاد ہے کہ میرے ابا کہا کرتے تھے کہ پڑھو پڑھو پڑھو, تو میں کہتا تھا میں نے نہیں پڑھنا. تو وہ کہتے تھے میں دیکھتا ہوں کہ تم کیسے نہیں پڑھتے, تو میں کہتا تھا میں نہیں پڑھوں گا. مطلب ایک وقت آ گیا کہ میں بالکل صاف جواب دے دیا. تو میں نے پھر ایک دن ان کو کہا, میں کہ جب میں منہ سے ہی نہیں بولوں گا تو پھر آپ مجھے کیسے پڑھائیں گے؟ کہتے تم منہ سے نہیں بولو گے, تمہاری ہڈیاں بولیں گی. پھر انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ وہ اپنی بات کو سچ ثابت کریں. پھر آپ بولے؟ پھر میں بولا, ہڈیاں بھی بولی. اور میں آج ان کا بڑی شکر گزار ہوں, ہر روز ان کو دعائیں دیتا ہوں کہ انہوں نے بلوایا, کہ انہوں نے مجھے پڑھا دیا. ورنہ مجھے یاد ہے بچپن کی ایک بات یاد ہے کہ میں گھر سے اسکول جاتے ہوئے نا اپنے دروازہ, جو کہ اس وقت فولڈنگ دروازہ ہوتا تھا, 2 پٹ ہوتے تھے, تو اس کے اندر جا کے میں چھپ جاتا تھا, اور چھٹی کے ٹائم پہ وہاں سے نکل کے میں واپس آ جاتا تھا. یعنی 4 5 6 سال کی عمر میں یہ تھے اور وہ میرے جتنے حالات. گھنٹے تھے وہاں پہ آپ چھپتے تھے؟ ہاں, میں ہی بیٹھا رہتا تھا. یعنی اندازہ کریں کہ اگر میرے ابا اس قدر استقامت والے نہ ہوتے اور میری ہڈیوں کے ساتھ وہ رشتہ ناتا نہ قائم کرتے تو میرا کیا بنتا. تو اس وقت یو آس فور اٹ نہ ہو رہا ہوتا. ہاں, تو یہ جو ہمیں 5 خط آئے, آپ سب کا بہت شکریہ. اسامہ وقاص صاحب, جاوید اقبال صاحب, نصرت بی بی, ثنا عارف, نبیلہ فاطمہ. تو یہ 5 خط جو آئے جو کہ آج ہم نے ڈسکس کیے, ان سب میں کرکس یہ آخری کچھ دیر میں آ گیا کہ یہ زندگی میں 4.8 فارمولہ اور واک ایکسرسائز اور باقی چیزیں اگر شامل کر لی جائیں تو زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ اپنے خطوط بھیجتے ہیں, ان باکس میں, کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات بھیجتے ہیں, پروگرام کو دیکھتے ہیں, شیئر کرتے ہیں, اور اپنے حوالے سے اور اپنی فیملی کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ پروگرامز آپ کو ہیلپ کر رہے ہیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے. کل شام 7 بجے ڈاکٹرز انکلیو لاہور سے آپ یہ شو دیکھیں گے جس کا نام ہے یو آس فور اٹ, جو کہ ہفتے کے 7 دن روزانہ 7 سے لے کر 9 بجے تک آپ دیکھتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حامی و ناصر.